الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ رہیں۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا۔ وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتْلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شِفِيًّا، فصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، پچھلوں نے تو لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ہم اور آپ آج اس جگہ جو جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد امام عشق و محبت، عظیم البرکت، بالا منزلت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر مقصود ہے۔ ان کے کچھ تجدیدی کارنامے، ان کے کچھ علم و فنون پر گفتگو۔ آج ہم اپنے امام کی فضائل بھی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ان کے علوم جدیدہ پر کیا مہارت تھی۔ علوم دینیہ پر تو وہ مہارت تامہ رکھتے ہی تھے، مگر ساتھ ہی علوم جدیدہ، ماڈرن سائنس پر ان کی کیا مہارت تھی۔
آج کی اس بزم میں ہم اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ جلسے کا اعلان ہو چکا ہے اور اعلانات کے ذریعے آپ سماعت فرما چکے کہ آج کا عنوان خطابت جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے امام احمد رضا ماہر علوم جدیدہ۔ ماڈرن علوم جو ہوتے ہیں، ماڈرن سائنس جو ہے، اس پر اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ لکھا اور کیا کہا میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس سے پہلے میں 3 حدیثیں آپ کے روبرو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں آپ دیکھیں گے کہ عالم دین کی فضیلت اور عالم دین کا مقام اللہ اور رسول کے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے۔ چنانچہ آئیے سب سے پہلے میں عالم دین کی فضیلت کے تعلق سے مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث سناؤں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، جس کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور بھی متعدد محدثین نے نقل کیا۔ چنانچہ صاحب مشکوٰۃ ترمذی اور ابن ماجہ کی حوالے سے حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی جلد اول اور اس کا باب ہے، علم کے بیان میں یہ باب ہے، کتاب العلم کی حدیث ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 205 پہ حضرت صاحب مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں، میری امت کا جو ایک عالم ہوتا ہے، ایک فقیہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے کہ وہ عابد کے مقابلے میں شیطان پر 1000 درجے 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یعنی شیطان جتنا 1000 عابدوں سے نہیں ڈرتا، اس کے مقابلے میں وہ ایک عالم سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ یہ 1000 عابد مل کر شیطان کے مکر و فریب کا وہ سدباب نہیں کر سکتے جو میری امت کا ایک عالم کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے 1000 عابد ایک طرف ہوں کہ جو دن رات عبادت کرتے ہو، اور دوسری طرف میری امت کا ایک عالم دین ہو، تو میری امت کے عالم کو ایسی فضیلت حاصل ہے جو 1000 عابدوں پر بھاری ہوتی ہے۔ تو یہ عالم کی فضیلت کی ایک حدیث۔ اس کے علاوہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور امام بخاری نے اس کو جلد اول میں کتاب العلم میں اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے باب کتاب العلم کے تحت حدیث لاتے ہیں، اور اس کا باب نمبر 55 ہے اور حدیث نمبر 71 ہے۔ چنانچہ سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال حمید ابن عبد الرحمن، حمید ابن عبد الرحمن نے کہا، سمیعت معاویہ خطیبہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تقریر کرتے ہوئے سنا، کہ وہ اپنے خطبے میں اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے، یقولو، کہ انہوں نے کہا، سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ لوگوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کو پسند فرما لیتا ہے، کسی سے بھلائی چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ امت میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقیہ مطلب جلیل و قدر عالم بنا دیتا ہے، ایسا عالم کہ جو علم کی گہرائیوں میں سوچتا ہے اور علم کے نئے نئے گوشے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ خزانوں کا مالک ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ساتھ اپنے آپ کو جو قاسم فرما رہے ہیں اور اللہ کو خزانے کا مالک اور اپنے آپ کو بانٹنے والا فرما رہے ہیں، تو مطلب دوسرے لفظوں میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ علم تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز ہے، اس کا خالق اللہ ہے علم کا، مگر وہ خزانہ ہے اللہ رب العزت کا، اور میں بانٹنے والا ہوں۔ گویا اب جس کو بھی علم چاہیے اس کو میرے ہی در پر آنا ضروری ہے، مجھے سے اس کو علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں حدیث میں عالم کی فضیلت یہ پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم کی خیرات بانٹ رہے ہیں،
اس کا لینے والا عالم دین فقیہ ہوتا ہے۔ آئیے تفسیر ابن کبیر کے حوالے سے میں ایک حدیث پیش کر دوں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت جلیل و قدر مفسر ہے، قرآن شریف کی تفسیر فرمائی انہوں نے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے حدیث پاک نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوم العالم عبادت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ عالم جب سوتا ہے تو وہ بھی اس کی عبادت ہے، اور عابد بغیر علم کے جو عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کوئی کام کی نہیں ہوتی۔ تو علم کے ساتھ جو عبادت کی جائے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوم العالمی عبادہ، جو عالم سو جائے اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، اور جب وہ دین کی گفتگو کرتا ہے، دین پر بات کرتا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کا دین پر بات کرنا یہ تسبیح کرنے کے برابر ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ گویا جتنی دیر وہ دین کا مذاکرہ کرتا ہے، دین پہ گفتگو فرماتا ہے، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس کو تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَنَفْسُهُ صَدَقَاتٌ، اور جتنی وہ سانسیں لیتا ہے، ہر سانس کے بعد اس کو صدقہ دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَقُلُّ قَطَرَاتٍ نَزَلَتْ مِنْ عَيْنِهِ تُفِيءُ بَحْرًا مِنْ جَهَنَّمَ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عالم جب خوف الہی میں روتا ہے تو عالم کی آنکھوں کے ایک ایک قطرہ جو بہتا ہے، ہر قطرے کے عوض اللہ تعالیٰ جہنم کے ایک سمندر کو بجھا دیتا ہے، جہنم کا ایک سمندر ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ تو عالم کی آپ یہاں سے فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ جو عالم دین ہوتا ہے وہ اتنا فضیلت کا حامل ہوتا ہے کہ اس کا رونا بھی جہنم کے بجھنے کا سبب بن جاتا ہے، اس کی گفتگو تسبیح ہو جاتی ہے، اس کا سانس لینا، جو ایک ایک سانس وہ لیتا ہے جینے کے لیے، وہ در حقیقت اس کا اپنا جینا نہیں ہوتا بلکہ ایک ایک سانس صدقے کے جو ہے ثواب کا باعث اس کے لیے بن جاتی ہے۔ اب یہ تو ہوا عالم کا معاملہ، اور یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ ایک عام عالم دین کے لیے آئی ہے جو عالم باعمل ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، ایسے عالم کے لیے حدیثیں آئی ہے۔ اور پھر عالم میں ایک بڑا درجہ ہوتا ہے جو فقیہ ہوتا ہے، اور پھر فقیہ اور اس میں بہت سارے درجات ہیں، انہی علماء کے جو مختلف درجات آئے ہیں ان میں ایک درجہ ہوتا ہے مجدد کا، جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے مجدد ہے، اور اس پر کسی بھی علماء اہل سنت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اعلی حضرت کے مجدد ہونے پر۔ بہرحال آج کا عنوان ان کے مجدد ہونے پر اور تجدیدی کارناموں پر نہیں ہے، تجدید و کارنامے پہ تو ہے لیکن ان کی فضیلت پر یہ نہیں ہے کہ مجدد ہے تو مجدد کی کیا فضائل ہے، اس پر ابھی ہماری گفتگو نہیں ہے کیونکہ عنوان بڑا وسیع ہے، لہذا میں تمہید کو سمیٹتے ہوئے مختصر پہلے میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کچھ گوشوں پہ آپ سے گفتگو کر لوں اور بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کون تھے، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش وغیرہ اور ان کا مقام، تاکہ آپ جانیں کہ جو ہمارا مجدد ہے اس کی شان کیا ہے، اس کا گھرانہ کتنا بلند و بالا ہے۔ چنانچہ جب ہم اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق قندھار کے ایک قبیلے بڑھچ یا بڑھچ، اس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، جو پٹھانوں کا قبیلہ تھا قندھار کا، اور بڑا مشہور و معروف قبیلہ تھا۔ مغلیہ دور کے اندر آپ کے جد کریم، آپ کے جد اعلیٰ حضرت جناب سعید اللہ خان صاحب مغلیہ دور میں قندھار سے ہندوستان تشریف لے کر آئے۔ ان کا نام تھا، جو سب سے پہلے اعلیٰ کے خاندان میں ہندوستان آتے ہیں، ان کا نام ہے سعید اللہ خان صاحب۔ ان کے صاحبزادے تھے سعادت یار خان صاحب، جو مغلیہ فوج میں سپاہی تھے اور ایک بڑے عہدے پر فائز تھے۔ چنانچہ مغلیہ زمانے میں روہل کھنڈ کا جو ایک قلعہ ہے وہاں کو فتح کرنے کے لیے وہاں نکلے آپ، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد آپ روہل کھنڈ وہیں پر ہی مقیم ہو گئے، وہیں آپ کا انتقال ہوا، وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ سعادت یار خان صاحب کے صاحبزادے جو تھے ان کا نام تھا قاسم خان صاحب۔ جناب قاسم خان صاحب جو تھے یہ بھی مغلیہ حکومت کے زمانے میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، اور بدایوں جو علاقہ ہے یو پی کا بدایوں، وہاں کے آپ کو تحصیلدار جو ہے حکومت مغلیہ کے زمانے میں منتخب کیا گیا۔ 8 گاؤں آپ کے جاگیر میں تھے، اور یہ جاگیر اعلیٰ حضرت کے بعد تک مفتی اعظم تک، بلکہ اب تو گاؤں کی جاگیریں ختم ہو گئی، البتہ آج بھی اس خاندان میں دولت و ثروت ہے۔ گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کسی ایسے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے کہ جہاں کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہو۔ آپ کا خوشحال گھرانہ تھا، معزز گھرانہ تھا، رہن سہن کے اعتبار سے بھی آپ معززین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور
قبیلے اور خاندان کے بھی اعتبار سے آپ معزز تھے۔ چنانچہ 8 گاؤں ان کو جاگیر میں ملے جن کا نام تھا جناب قاسم خان صاحب۔ ان کے صاحبزادے تھے مولانا رضا علی خان صاحب۔ اب یہ رضا علی خان صاحب یہی ہے اعلیٰ حضرت کے دادا۔ تو ان سے پہلے تک جتنے آپ کے خاندان کے بزرگ ہیں سب سپاہ گیری میں تھے، فوج میں تھے، مگر رضا علی خان وہ پہلے شخص ہے اعلیٰ حضرت کی خاندان کے آپ کے دادا کہ جنہوں نے سپاہ گیری کو چھوڑ دیا، سپاہی کو، فوج کو چھوڑ دیا، اور آپ عالم دین بنے، اور اس کے بعد آپ نے پوری زندگی علم دین کی خدمت میں گزار دی۔ یہیں سے اس خاندان کا جو ہے نظریہ اور اس خاندان کا ایک نیا روپ اور ایک نیا رخ یہاں سے سامنے آتا ہے۔ رضا علی خان صاحب کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا نقی علی خان صاحب، اور یہ تھے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی۔ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت اپنے والد کے بارے میں یہاں تک فرماتے خاتم الاقابر کے لقب سے آپ اپنے والد کو یاد کیا کرتے تھے، یعنی وہ بزرگوں میں ختم ہونے والا جس پہ بزرگیت ختم ہو جائے۔ مولانا نقی علی خان اپنے زمانے کتنے بڑے عالم تھے۔ اب خاندان کی اگر تفصیل بتائے، کاظم علی خان صاحب انگریز کے زمانے میں ان کے کیا جنگ آزادی میں حصہ رہا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کبھی 15 اگست پہ ہم اس پہ بولیں گے انشاءاللہ، تو ابھی تو ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال میں اتنا بتا دوں کہ مولانا نقی علی خان انگریزوں کے خلاف آپ نے جہاد بھی کیا ہے، آپ کے والد مولانا رضا علی خان نے بھی اور مولانا نقی علی خان نے بھی، اور زمانے میں آپ نے کتابیں بھی متعدد لکھی، 30 کتابیں آپ کی جو ہے پائی جاتی ہیں، جن میں سے چند چھپ چکی ہے اور ابھی بہت ساری کچھ چھپنا باقی ہے۔ ان میں خطبہ علمی جو خطبے کی کتاب ہے جو جمعے میں پڑھائے جاتے ہیں وہ اتنی مشہور ہے کہ آج وہابیوں کی مسجد میں بھی وہی پڑھایا جاتا ہے۔ اکثر وہابی خطبہ دینے والے جو مولوی ہوتے ہیں انہی کی خطبے کی کتاب سے جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، یہ بڑا مشہور ان کا جو ہے خطبہ علمی۔ اس کے علاوہ آپ کی تفسیر سورہ علم نشرہ شہادت حسین کے تعلق سے جب بیان ہوا تھا، اس میں وہ کتاب بھی میں دکھا چکا ہوں کہ سورہ علم نشرہ کی تفسیر مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے فرمائی، جو تقریباً 485 یا 90 صفحات کے پر مشتمل ہے۔ ایک چھوٹے سے سورت کی اتنی تفصیلیں یہاں موجود ہے، دیکھیے رکھی ہوئی بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب ہے سرور القلوب بے ذکر المحبوب، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر آپ نے لکھی ہے، بھی یہاں موجود ہے۔ میں ساتھ میں اس لیے لایا ہوں تاکہ یہ دکھا بھی دوں آپ کو کہ یہ کتابیں آج چھپتی ہیں، اس کو آپ پڑھیں اور اس کو جانیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ کتابیں لکھی تو اب وہ پائی نہیں جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ بریلوی لوگ صرف بتاتے ہیں اور کتابیں کو چھپتی ہے ہی نہیں، ان کے ہے نہیں، تو میں ظاہر کر دیتا ہوں کہ کتابیں چھپ چکی ہے بہت ساری۔ یہ سرور القلوب مولانا نقی علی خان کی۔ اس کے بعد ایک اور مشہور کتاب ہے آپ کی جس کا نام ہے جواہر البیان فی اسرار الارکان۔ یہ نماز کے ارکان میں کیا حکمت ہے، رکوع میں کیا حکمت ہے، سجدے میں کیا حکمتیں ہیں، ان تمام حکمتوں پہ مولانا نقی علی خان نے کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ تو اس طرح اور بہت ساری کتابیں آپ کی ملتی ہے، جس میں سے ایک کتاب بڑی مشہور اور ہے جس پہ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ بھی ہے، جس کا نام ہے فضل العلم والعلماء، جو علماء دین اور علم کی فضیلت پر آپ نے لکھا ہے۔ تو اس طرح تقریباً 30 کتابیں مولانا نقی علی خان کی پائی جاتی ہے۔ انہی کے علمی ماحول میں اور علمی گھرانے میں اعلیٰ حضرت کی ولادت 14 جون 1856 عیسوی مطابق 10 شوال 1272 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی۔ سن عیسوی آپ کا 1856 اور سن ہجری 1272، اتوار کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام آپ کا المختار، اور دادا نے احمد رضا رکھا۔ اور اعلیٰ حضرت کی جو سب سے بڑی اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ علم ابجد کے اعتبار سے ایک علم ہوتا ہے علم ابجد کا، جس میں حروفوں کے عدد نکالے جاتے ہیں۔ تو علم ابجد کے اعتبار سے قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ سے آپ کی تاریخ ولادت نکلتی ہے وہ آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ یہ قرآن عظیم کی آیت کا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان نقش کر دیا اور مقدس روح جبریل سے ان کو مدد کی، جبریل کو ان کا مددگار بنا دیا۔ اس آیت کے جب عدد نکالے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں 1272، اور یہی ہے اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت 1272۔ گویا 1272 اس آیت کریمہ کے عدد
اور اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت 1272 یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ جس تاریخ اور جس سن میں پیدا ہوتے ہیں، تاریخ ولادت نہیں، تاریخ سن، میں ولادت کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ولادت سن جو ہے آپ کا، سن جو ہجری ہے وہ 1272، اور آیت کریمہ 1272 یہ بتا رہی ہے کہ یہ پیدا ہونے والا وقت کا وہ عالم دین ہے کہ جو پیدا ہوا تبھی سے اللہ نے اس سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں ایمان کو نقش فرما دیا اور ایسا صاحب ایمان بنایا کہ دوسروں کے ایمان کا تحفظ کرنے والا بن گیا. کروڑوں قیامت تک کے ایمان کے جو ہے ڈاکوں سے مسلمانوں کے ایمان کا اس نے تحفظ کر دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت کی ایک فضیلت ہے. بچپنے کی عادت و اطوار کے تعلق سے جہاں بڑی لمبی طویل گفتگو ہے، مختصر میں بتا دوں کہ آپ بچپنے سے ہی علمی ذوق و شوق کے جو ہے دلدادہ تھے. پڑھنا اور پڑھانا یہ آپ کا مشغلہ تھا، کبھی کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے. چنانچہ آپ کے سوانح نگاہ اور خاص شاگرد جن کا نام حضرت علامہ ظفر الدین بہاری ملک العلماء جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات پر ایک ضخیم کتاب جو 3 جلدوں میں اب چھپ چکی ہے جس کا نام ہے حیات اعلیٰ حضرت. اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خان صاحب علیہ رحمہ جو حضور سبطین میاں کے والد گرامی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سیرت اعلیٰ حضرت. یہ تمام کتابیں جو آپ کی سیرتوں پہ لکھی گئی، آپ کے حالات زندگی پر اور سوانح پر لکھی گئی، ان تمام کتابوں میں مصنفین لکھتے ہیں کہ آپ کا عالم یہ تھا کہ کبھی کھیل کود میں آپ حصہ نہیں لیا کرتے تھے. پتنگ بازی کا آپ کو شوق نہیں تھا. اس زمانے بریلی میں پتنگ بڑی کثرت سے اڑائی جاتی تھی. آج بھی بریلی کا منجا بڑا مشہور ہے، محاوروں میں استعمال ہوتا ہے کہ بریلی کا منجا ہے یہ. مگر عالم یہ ہوتا کہ آپ کے گھر میں اگر پتنگ کٹ کر بھی آ جاتی تو آپ اس پتنگ کو اٹھاتے اور والد گرامی کے پلنگ کے نیچے رکھ دیتے. آپ کے والد مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ آتے، دیکھتے پتنگ نیچے رکھی ہے، فرماتے کس نے رکھا؟ تو کہا جاتا یہ امن میاں نے رکھا. آپ کا گھر میں لاڑ کا نام جو آپ کی والدہ پکارتی تھی وہ امن میاں کہہ کے پکارتی تھی. تو آپ کے والد مسکرا کے کہتے ہاں امن میاں کو کھیل کود سے مشغلہ ہے ہی کہاں، انہیں تو پڑھنے پڑھانے کا شوق ہے، شاید یہ پتنگ ہمارے لیے اڑانے کے لیے چھوڑ گئے ہیں. تو پتنگ بھی آپ جو ہے بچپنے میں نہیں اڑاتے تھے، کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے. صرف آپ کا مشغلہ کیا تھا؟ کتابوں کی ورگردانی. کتابیں آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اور عالم یہ تھا بچپنے میں ہی جب آپ اپنے استاد سے پڑھ رہے تھے، تقریباً 3-3.5 سال کی عمر ہوں گی اعلیٰ حضرت کی، تو استاد محترم بچوں کو پڑھا رہے ہیں کہ تب یہ ایک بچے کا جو ہے داخلہ ہوتا ہے، اندر بچہ آتا ہے. تو بچے نے سلام کیا، السلام علیکم. تو زمانے میں ایک لکھنوی تہذیب بڑی غالب تھی جس کو لکھنوی تہذیب کہتے تھے. حالانکہ لکھنوی تہذیب کیا، وہ اسلام کی تہذیب کے خلاف تہذیب تھی. تو اس میں جو انداز ہوتا تھا آداب، یہ سلام کیجیے. اور آج میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہم نے اسلام کی تہذیب چھوڑ کے ہم بھی اپنی نئی نئی تہذیبیں بنا رہے. اب ایک نیا لایا ہے ہم نے، السلام علیکم. یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم تو اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو جواب دیتا ہے اس کو 1 نیکی عطا فرماتا ہے. اور یہ نبی پاک کی سنت ہے، یہ مصنون ہے. ہم نے مصنون چیز کو چھوڑا اور اپنی طرف سے خدا حافظ ایک نیا چیز لا دیا، جبکہ اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. یہ سب جو ہے مطلب فیشن کا معاملہ آ گیا ہے آج کل. تو خدا حافظ یہ سلام نہیں ہے، بلکہ مصنون سلام کیا ہے، سنت کیا ہے جس پہ ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ السلام علیکم. تو استاد کو جب وہ بچے نے سلام کیا السلام علیکم، تو لکھنوی تہذیب کے ماحول کا اس وقت حالت تھی، تو جواب استاد نے فرمایا جیتے رہو. تو اعلیٰ حضرت استاد سے عرض کرتے ہیں، چھوٹی سی عمر ہے، ننھی سی عمر میں کہتے ہیں حضور یہ تو جواب نہ ہوا سلام کا. تو استاد نے کہا پھر اس کا جواب کیا ہے؟ کہا اس کا جواب وعلیکم السلام ہے. جیتے رہو یہ کون سا جواب ہے؟ استاد نے اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا صاحبزادے آپ ہمیں نہیں سکھاتے ہیں، ہم آپ کو نہیں سکھاتے ہیں، بلکہ آپ ہماری اصلاح کرتے ہیں. تو یہ بچپنے کا عالم تھا اعلیٰ حضرت کا کہ بچپنے میں بھی آپ جو غیر مصنون چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے آتی، غیر شرعی چیزیں آتی، تو آپ اس پہ فوراً تنبیہ فرمایا دیا کرتے، چاہے وہ استاد ہو چاہے عام لوگ ہو یا آپ کے ساتھی ہو. تو یہ اعلیٰ حضرت کی مطلب جو ہے ایک عادت ثانیہ تھی اصلاح کرنا. گویا قدرت نہیں عادت ثانیہ بنا دی تھی کہ اصلاح معاشرہ. اعلیٰ حضرت نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. اپنے والد گرامی سے سب سے پہلے انہوں نے پڑھا، اور زیادہ تر کتابیں اعلیٰ حضرت نے اپنے والد سے ہی پڑھی. اور کتنے علوم پر آپ کو مہارت تھی میں بھی اعلیٰ حضرت کی ہی جملوں میں بتاؤں گا. مولانا نقی علی خان سے آپ نے پڑھا، اور اعلیٰ حضرت کی آپ شان دیکھیے کہ جب 4 سال کی عمر تھی آپ کی، تو 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم ناظرہ ختم فرما دیا تھا. اور اس کے بعد 6 سال کی جب عمر ہوئی آپ کی، 6 سال کا بچہ ہمارے یہاں بات بھی نہیں کر پاتا ڈھنگ سے، مگر اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں
جشن عید میلاد النبی کے موقع پر 2.25 گھنٹے رسول اللہ کی سیرت اور فضیلت پر آپ نے تقریر فرمائی۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلے قوم کو خطاب کیا، جس میں بڑے بڑے جید علماء موجود تھے، اور اعلیٰ حضرت کی انہوں نے تقریر کو سماعت کیا اور خوب سراہا۔ 8 سال کی جب عمر ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی، 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلی کتاب لکھی، اور وہ کتاب اردو زبان میں نہیں تھی، ہندی میں نہیں تھی، بلکہ وہ کیا تھی؟ ہدایت النحو، جو عربی گرامر کی کتاب ہے، جس میں گرامر، صرف و نحو کی بحثیں ہوتی ہیں۔ یہ نحو کی کتاب ہے جو گرامر کسے عربی کہا جاتا ہے، اس کا آپ نے شرح فرمائی، اس کا خلاصہ فرمایا، اور وہ عربی زبان میں، وہ کتاب بھی عربی ہے اور عربی میں ہی اس کی شرح فرمائی 8 سال کی عمر میں۔ اور جب آپ کی 10 سال کی عمر ہوئی تو درسی کتاب جو درس میں پڑھائی جاتی ہے مدارسوں میں، جس کو علماء پڑھتے ہیں، اس کا نام ہے مسلمہ الثبوت۔ اس کتاب کا اعلیٰ حضرت نے 10 سال کی عمر میں عربی زبان میں حاشیہ لکھا، اور اس کے بعد پھر مسلسل لکھتے رہے۔ اب وہ انشاءاللہ میں آگے کل کی تقریر میں بتاؤں گا کہ کس عمر میں آپ کتنی کتابیں لکھ چکے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے جو مشہور استاد تھے، جن سے آپ نے گھر پر ہی پڑھا، آپ کسی مدرسے میں کبھی گئے نہیں اور کسی مدرسے میں آپ نے داخلہ نہیں لیا۔ ایک پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبند کے مدرسے میں پڑھا، کل اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر پر ہی پڑھا، جو بھی استاد سے پڑھا گھر پر پڑھا، ان کے گھر پر ہی استادوں نے ان کو تعلیم دی، جس میں آپ کے والد مولانا نقی علی خان سب سے زیادہ پڑھانے والے ہیں۔ اس کے بعد جو دیگر اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا، ان میں ایک ہے حضرت شاہ علیہ رسول ماہروی، جو آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان سے علم حاصل کیا۔ شیخ احمد بن زین دہلان شافعی مکی، یہ مکہ کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ہے شیخ عبد الرحمن سراج مکی، یہ بھی مکہ کے عالم تھے، ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے علم حاصل کیا۔ علامہ عبدالعلی رامپوری، ان سے اعلیٰ حضرت نے علم حاصل کیا۔ ابو الحسین نوری علیہ رحمہ، ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے پڑھا۔ اور آخری میں 2 نام بتا دیتا ہوں، شیخ حسین بن صالح، ان سے پڑھا، اور یہ آخری نام میں استاد کا لے رہا ہوں، مرزا غلام قادر بیگ۔ اب میں یہاں پر ایک بات تھوڑا رک کر کہہ دوں کہ غلام قادر بیگ صاحب جو ہے، ان کے بارے میں دیوبندی حضرات ایک دعویٰ کرتے اور اہل حدیث حضرات بھی، اور وہ یہ کہ غلام قادر بیگ غلام احمد قادیانی کا سگا بھائی تھا۔ اب تقریر کا موقع نہیں ہے کہ اس پہ میں خلاصہ کروں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ نیٹ پر جائیں گی انشاءاللہ، تو میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جتنے سننے والے ہیں ان کو چیلنج ہے کہ اگر کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ غلام قادر بیگ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا، تو میں اس کو 5 لاکھ روپیہ اپنی حیثیت کے مطابق اعلان کر رہا ہوں، 5 لاکھ روپیہ نقد انعام دوں گا۔ بس اس سے زیادہ ابھی میں جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ ٹاپک نہیں ہے۔ اس پر جب ٹاپک آئیں گا تو ہم بتائیں گے کہ یہ کمبخت کتنا جھوٹ گڑھ دیتے ہیں۔ غلام قادر بیگ الگ شخصیت ہے، اور غلام احمد قادیانی کا بھائی وہ تو مولوی اور عالم بھی نہیں تھا، مگر چونکہ یہاں غلام احمد قادیانی اور غلام قادر بیگ لفظ غلام دکھا تو بھائی اس کو پہلے بھائی بنایا، اور بھائی بنا کے حالت کا استاد بنا دیا انہوں نے، جبکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال 1869 میں اعلیٰ حضرت 1869 عیسوی میں اعلیٰ حضرت فارغ التحصیل ہو گئے، مطلب مکمل عالم بن گئے۔ اس وقت ایگزیکٹ عمر جو اعلیٰ حضرت نے خود بیان کی کہ جس وقت میں عالم دین بنا اور جس وقت سند فراغت مجھے عطا کی گئی، دستار بندی کی گئی، میرے سر پہ دستار باندھی گئی اور اعلان کیا گیا کہ اب یہ احمد رضا عالم دین ہو گئے، اس وقت میری عمر 13 سال 10 ماہ 5 دن تھی۔ اعلیٰ حضرت نے خود ایگزیکٹ فیگر بتایا جو اس وقت میری عمر تھی۔ پہلا فتویٰ 14 شعبان 1286 ہجری کو اعلیٰ حضرت نے دیا رضاعت کے تعلق سے۔ یہ پہلا فتویٰ تھا آپ کا باضابطہ، اس سے پہلے جو کچھ لکھا تھا اس کی حیثیت فتوے کی نہیں تھی، صرف ایک تحقیقی مرحلے تھے وہ، لیکن بحیثیت مفتی پہلا فتویٰ جب آپ نے دیا، اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 14 سال تھی۔ 14 شعبان کو آپ نے، اور یہ بڑا اتفاق ہے کہ عمر بھی 14 تھی اور تاریخ بھی 14 تھی، یہ بڑی مناسبت ہے۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ رضاعت کا مسئلہ تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 14 شعبان 1286 ہجری سے لے کر 1340 ہجری تک آپ نے کل 54 سال فتوے لکھے۔ کتنے سال؟ 54 سال، 54 ایئر۔ اور یہ فتوے کہاں کہاں سے آپ سے پوچھے جاتے تھے؟ برما، ایشیا، افریقہ، چین، افغانستان، حجاز مقدس، حجاز جس کو اب سعودی عربیہ کہا جاتا ہے، اس زمانے اس کا نام تھا حجاز مقدس، امریکہ وغیرہ سے یہ فتاوے آتے اور اعلیٰ حضرت کے جوابات دیتے۔ خود آپ کے شاگرد حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
جو جن کا نام سید محمد ہے، محدث اعظم ہند کچوچوی، فرماتے ہیں کہ ایک ایک وقت میں 500 بھی فتوے آپ کے پاس جمع ہو جایا کرتے تھے، اور افریقہ سے تو اتنے سوالات آتے تھے کہ ایک سال کے، جو صرف ایک سال میں افریقہ سے جو آپ سے سوالات پوچھے گئے، تو آپ کے شاگردوں نے خواہش کی کہ حضور ان فتووں کے جو جوابات آپ دیتے اس کو جمع فرما دیجئے تاکہ ایک کتاب بن جائے ایک فتوے کی۔ اعلیٰ حضرت نے ان کی خواہش پر ایک سال کے جب فتوے صرف افریقہ کے آئے ہوئے جمع کیے تو ایک مستقل کتاب بن گئی جس کا نام ہی ہے فتاوی افریقہ۔ یہ ہے وہ کتاب، دیکھیے میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، یہ فتاوی افریقہ، یہ صرف ایک سال کے صرف افریقہ سے جو سوالات آئے تھے اس کے جوابات اعلیٰ حضرت نے جو اس میں دیے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے، اور اس کے بعد جو باقی فتاوے ہیں چند سالوں کے، وہ بھی شروع سے ابتدا کے نہیں ہیں، آخری وقت میں جب جمع فرمانا شروع کیا، اور جمع فرمانے کے بعد جب وہ فتاووں کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا تو اب وہ فتاوی اعلیٰ حضرت کے 30 جلدوں پر مشتمل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ اس کی 2 جلدیں رکھی ہے، 2 والیوم ہے، ایسے 30 والیوم ہے اس کی پوری فتاوی رضویہ کی۔ اور اس میں کمال یہ ہے کہ جس زبان میں سوال پوچھا گیا اعلیٰ حضرت نے اسی زبان میں جواب دیا ہے۔ اگر انگلش میں سوال ہے تو انگلش میں بھی جواب ہے، فارسی میں سوال ہے تو جواب فارسی میں دیا جا رہا ہے، عربی میں سوال ہے تو جواب عربی میں دیا جا رہا ہے، اردو میں ہے تو اردو میں دیا جا رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ سوال شاعری میں کیا جا رہا ہے تو اعلیٰ حضرت اسی بحر اور اسی قافیے کے ساتھ اس شاعری میں ہی جواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ شان ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، جس کا چاہے دل چاہے چھپے ہوئے ہیں، موجود چیزیں ہیں، تو آپ جائیے گھروں میں کھولیے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ وہ کہ جو اعلیٰ حضرت کو بغیر پڑھے صرف اپنے مولویوں کی سنا سنی پر آئے قائم کیے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں آپ سے زیادہ کوئی اندھا مقلد نہیں ہے۔ پہلے آپ پڑھیے اور اس کے بعد رائے قائم کیجئے۔ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے کہ جو سنے ہی نہیں اور فیصلہ کر دے۔ آپ نے بغیر سنے یا بغیر دیکھے فیصلہ کر دیا، تو اعلیٰ حضرت کو خود پڑھیے اور دیکھیے۔ اور میں ایک دعویٰ کرتا ہوں بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے عقیدوں کی ترجمانی کی یا جتنے عقائد کا تحفظ فرمایا یا جتنے نظریات اپنی کتابوں میں بیان کیے، ایک نظریہ بھی کوئی اگر ایسا ثابت کر دے کہ جس کی تائید میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ قرآن و حدیث، علماء، ائمہ کوئی نہ ہو، تنہا اس میں امام احمد رضا ہو، تو ہم ان کی غلامی کے لیے تیار ہیں۔ آپ ایک بھی عقیدہ، ایک بھی نظریہ ایسا اعلیٰ حضرت کا نہیں بتا سکتے کہ جس کی تائید میں قرآن و حدیث یا عالم دین پہلے کے بزرگوں کا کابر علماء یا کسی امام کا کوئی قول نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی 30 جلدوں میں الحمدللہ موجود ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد میں آگے اپنی بات بڑھاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے علوم پر کتابیں لکھی؟ 55 علوم پر۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے 55 علوموں پہ لکھا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جس کا نام ہے، یہ دیکھیے، یہ اردو بھی نام ہے اس کا، اردو ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے، اور یہ عربی کتاب ہے، یہ مولانا احسان الحق قادری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے عربی زبان میں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ جس میں اعلیٰ حضرت نے مکہ اور مدینہ کے علماء کو سند حدیث عطا فرمائی ہے، حدیث کی سندیں جو امام بخاری، امام مسلم سے آپ تک پہنچی۔ اس کتاب کا نام ہے الاجازۃ المتینہ لعلماء بقعۃ والمدینہ۔ اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت خود بیان فرماتے ہیں کہ 55 علوم پر میری کتابیں موجود ہیں، اور ان 55 علوم میں مختلف شعبوں پر جو کتابیں ہیں وہ علوم کون کون سے ہیں؟ اس میں حدیث ہے، اصول حدیث، قرآن، تفسیر، لغت اور نجوم، ریاضی، جغرافیہ، اس طرح کے بہت سارے، یعنی سے کل 55 علوم ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ علوم کا ذکر کروں گا۔ اب یہ 55 علوم جو اعلیٰ حضرت تک پہنچے، کیسے پہنچے؟ آپ اس کتاب میں خود فرماتے کہ 21 علوم وہ ہے جو میں نے اپنے والد سے حاصل کی، اپنے والد سے میں نے اس کو پڑھا ہے، اور 24 وہ ہے جو دوسرے استادوں سے لیا ہے، اور 10 وہ ہے کہ جو میں نے کسی سے پڑھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کے فضل و کرم سے بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم مجھے عطا کر دیے گئے ہیں۔ 10 علوم وہ ہے۔ اب آئیے ٹاپک کے حساب سے، میں یہ بڑی لمبی تمہید ہو گئی، ٹاپک تو جدید علوم ہے، تو آج ہم اس پر نہیں بات کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علم حدیث میں کتنی مہارت رکھتے تھے، علم فقہ پہ کیا مہارت تھی۔ آج تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے سائنسداں بھی تھے، بہت بڑے مفکر بھی تھے، بہت بڑے مدبر بھی تھے، بہت بڑے اپنے وقت کے طبیب بھی تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے جو ماڈرن علوم پر جو کتابیں لکھی، تو وہ کتابوں کے وجود ایسے ہوئے کہ جہاں پر ماڈرن علوم کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی بات رک جاتی یا سمجھ سے ان کے معاملہ ختم ہو جاتا، یا جہاں ان کی سمجھ ختم ہو جاتی وہاں سے اعلیٰ حضرت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس سے سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ حیات اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد مولانا علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی لکھی، اس میں فرماتے ہیں کہ
ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد صاحب اس زمانے کے بہت بڑے ریاضی کے ماہر تھے، میتھمیٹکس کے، آرتھمیٹک کے بہت بڑے اسکالر تھے وہ اپنے دور کے، یورپ سے پڑھ کر آئے تھے، اور اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے دور میں علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے وہ. تو ریاضی کے نئے نئے مسائل اور نئے نئے پرابلمس یہ سالو کرتے رہتے تھے. اچھا، ان کے بارے میں ایک بات بتاؤں، سر ضیاء الدین کی جو بایوگرافی چھپی ہے اس پہ سر ضیاء الدین خود کہتے ہیں کہ جب میں نے میٹرک کا ایگزام دیا تھا تو میتھمیٹکس کا ایک پرچہ میرے سامنے آیا، تو اس میں فیثاغورس نے اس کو حل کرنے کے 2 طریقے بتائے تھے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے 2 طریقے تھے میتھمیٹکس کے. سر ضیاء الدین کہتے ہیں کہ میں نے ذہن دوڑایا اور تیسرا طریقہ میں نے اس میں اور لکھ دیا جو کہ سوال میں نہیں تھا، وہ ان کا اپنا تھا. جب ایگزامینر نے ان کا پرچہ چیک کیا تو اس پہ لکھ دیا کہ ایگزام دینے والا اتنا زیادہ ہوشیار ہے جتنا ایگزام لینے والا نہیں. اور اس وقت ان کو ایک اسپیشل ایوارڈ دیا گیا تھا اس لیے کہ انہوں نے وہ مسئلہ جو ہے پرابلم سالو کرنے کا جو تیسرا طریقہ ایجاد کیا تھا اس کے موجود اس کے ایجاد کرنے والے سر ضیاء الدین تھے. میٹرک کے اندر اتنے ذہین تھے، یورپ میں جا کے پڑھا، آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا، اور اس کے بعد جب وہ پڑھ کر ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کر کے میتھمیٹکس پر ہندوستان آئے تو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہوئے. تو ایک دور میں ایک وقت میں وہ ایک مسئلے کا بارے میں وہ تحقیق کر رہے تھے، ریاضی کا مسئلہ تھا میتھمیٹکس کا. ایک جگہ ان کی گاڑی رک گئی جا کے. اب جب گاڑی رک گئی تو بڑے پریشان ہوئے، بہت سوچتے رہے، حل نہیں نکلا. چنانچہ انہوں نے اس پرابلم کو اخباروں میں شائع کر دیا اور اعلان کیا کہ اس پرابلم کو میتھمیٹکس کے جو ماہرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو حل کریں. مگر کچھ دن گزر گئے، کسی نے بھی اس پر کوئی جواب نہیں بھیجا. بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن جواب کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. آخر میں یہ ہوا کہ سر ضیاء الدین صاحب نے طے کیا کہ میں جرمن جاؤں گا، کہ جرمن میں اس فن کے بہت بڑے بڑے ماہر ہیں جو میتھمیٹکس کے ریاضی کے بہت جاننے والے ہیں، ان کے سامنے پرابلم رکھوں گا. اور وہاں میتھمیٹکس کے ماہرین کے ایک سیمینار ہونے والا تھا. تو علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، عربی بھی ہے. اس کے جو ناظم تھے، اس کے جو چیف تھے، ان کا نام تھا سید سلیمان اشرف قادری رضوی صاحب، اور یہ تھے اعلیٰ حضرت کے مرید. اعلیٰ حضرت کے مرید تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور ان کی سر ضیاء الدین احمد صاحب سے دوستانہ تعلقات بھی تھے، اور یہ تو وائس چانسلر تھے تو کام پڑتا تھا ان سے. جب ان کو پتہ چلا کہ سر ضیاء الدین صاحب، سر کا خطاب بھی تھا ان کو، اور یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا تھا اس وقت، بہت بڑا خطاب ہوتا تھا، یہ جرمن جانے والے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جرمن کیوں چلتے ہیں، چلیے میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں ان کا حل نکل آئے گا. تو انہوں نے کہا میاں یہ کوئی جو مسئلہ ہے یہ کوئی علم دین کا نہیں ہے، یہ حدیث اور قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، علم ریاضی کا مسئلہ ہے، اور اس کو ایک مولوی کیا سمجھ سکے. کہا آپ چلیے. تو جب آپ جرمن جانے کے لیے تیار ہیں تو بریلی تو بہت قریب ہے. جب بہت اصرار کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے کہنے پر، سید سلیمان اشرف صاحب کی ضد کرنے پر، یہ بریلی جانے کے لیے تیار ہو گئے. بریلی شریف پہنچے تو اذان ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت اپنی مسجد میں نماز کے لیے تشریف لا چکے تھے. سر ضیاء الدین صاحب سے ملاقات ہوئی اور عصر کا وقت تھا. اعلیٰ حضرت نے سنت ادا کی اور بیٹھ گئے. سر ضیاء الدین صاحب قریب پہنچے، سلام کیا، اور نماز میں، فرض نماز میں بھی وقت تھا. تو سید سلیمان اشرف جو آپ کے مرید تھے اور خلیفہ بھی تھے، انہوں نے کہا حضور یہ ایک مسئلے کے لیے آئے ہیں، نماز کے بعد ملاقات کریں گے، حضور وقت عطا فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے حضور مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑے بڑے میتھمیٹکس کے ماہرین اس کو حل نہ کر سکے، تو اطمینان سے آپ اس کو دیکھیں، غور کریں، اس کے بعد پھر کچھ دن آپ چاہیں تو لے لیں اور آپ پھر اس کو حل کر کے بتا دیں. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ تھوڑا سرسری تو بتائیے. کہا حضور ایسا مسئلہ ہے نہیں کہ میں فی البدیہہ سرسری بتا دوں. اللہ نے کہا کہ ابھی نماز فرض کے لیے وقت ہے، کچھ تو بتا ہی دیجیے. تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضرت. انہوں نے کاغذ نکالی، اپنی جیب سے نکالا، پہ قلم نکالی، اور اس کے بعد مسئلہ لکھنے لگے. کہا کہ یہ ایسا ایسا پرابلم ہے اور یہاں میں جا کے رک گیا ہوں، اس کے آگے مجھے نہیں سوجھ رہا ہے. اعلیٰ حضرت انہی سے قلم لیتے ہیں اور اس کے بعد فی البدیہہ فوراً وہاں پر آپ اس کا حل لکھ دیتے ہیں. فرماتے ہیں یہ لیجئے صاحب، یہ آپ کا حل ہے. سر ضیاء الدین نے جیسے دیکھا چونک گئے، حیرت زدہ رہ گئے، بے ساختہ. فرماتے کہ آج تک علم لدنی کا میں نے سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ علم جو اللہ کی جانب، من جانب اللہ عطا کیا جاتا ہے، کسی کو پڑھایا اور سکھایا نہیں جا سکتا. یہ وہ علم ہے جو من جانب اللہ کی جانب سے عطا ہوا. تو میں نے تو سنا تھا کہ بزرگان دین کو، اولیاء کو اور انبیاء کو علم لدنی عطا ہوتا ہے، صرف سنتا آیا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. اور اس کے بعد سر ضیاء الدین نے ایک بات کہی جو سنہری حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے.
تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت فیسا غورس اگر آج زندہ ہوتا اور آپ کی علم ریاضی اور میتھمیٹکس پہ مہارت دیکھتا تو آپ کی شاگردی پہ فخر کرتا. اعلیٰ حضرت نے اپنی کچھ کتابیں میتھمیٹکس پہ جو لکھی تھی ان کو بتائی تو حیرت زدہ رہ گئے سر ضیاء الدین اور کہتے حضور آپ نے کس یونیورسٹی سے پڑھا ہے؟ تعالیٰ فرماتے ہیں یونیورسٹی، ہم نے تو یونیورسٹی کیا اسکول کی بھی شکل و صورت نہیں دیکھی. جب میں اپنے والد سے پڑھتا تھا تو والد صاحب نے کہا کہ جمع وضع مائنس ملٹی پلائی یہ پڑھاتے تھے اور میرے والد گرامی فرماتے تھے اس پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو علم حدیث علم تفسیر پہ زیادہ محنت کرنی چاہیے. یہ وضع تقسیم کے جو مسئلے ہیں یہ بس یوں تھوڑا بہت پڑھ لو، اللہ نے چاہا تو اپنے حبیب کے صدقے میں بارگاہ رسول سے تمہیں خود علم عطا کر دیا جائے گا. میرے والد کا صحیح ہوا کہا، اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب رسول اللہ کی عطا ہے. اعلیٰ حضرت نے چند کتابیں دکھائی، سر ضیاء الدین احمد بڑے متاثر ہوئے، اور متاثر ہی نہیں ہوئے بلکہ اعلیٰ حضرت سے وہاں مرید ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے اس فن پر جو کتابیں لکھی اس میں سے چند چھپی ہے، جن میں سے دو یا تین میرے پاس ہیں، میں ان میں سے کچھ کے نام سنا دیتا ہوں. تقریباً اعلیٰ حضرت کی اس فن پر بہت ساری کتابیں ہیں اور اس کی تفصیلات علماء نے بیان کی ہے. ایک کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی جو فارسی زبان میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میتھمیٹکس پر، اس کا نام ہے المانی والمجلی، فارسی زبان میں ہے. دوسرا رسالہ ہے رسالہ در علم مثلث، اور تیسرا ایک رسالہ ہے زاویۃ و اختلاف المنظر. چوتھا ایک رسالہ ہے رسالہ در علم لاگرثم. لاگرثم جو ہوتا ہے یہ جو طلبہ میتھمیٹکس کے جانتے ہیں، آج تو لاگ جو ہے وہ ریڈی میڈ مل جاتا ہے مگر اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ملتا نہیں. اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ اتنے پوائنٹ کا اتنا لاگ کیوں کیسے آیا، اس پر بھی اعلیٰ حضرت نے اصول و ضابطے لکھے. فتاوی رضیہ وغیرہ میں بھی اس کے بہت سارے فتاوی مل جاتے ہیں. چنانچہ اعلیٰ حضرت کا عالم یہ تھا کہ آپ صرف دین ہی کے نہیں بلکہ دنیاوی علوم کے بھی ماہر نظر آتے ہیں، اور ایسے ماہر کہ جو علوم پر جس فن پر لوگ یورپ جا کے خاک چھانتے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلی کی اپنی سرزمین پر اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس علم پر وہ مہارتیں حاصل کرتے ہیں کہ ماہرین علوم کو کہنا پڑتا ہے کہ میتھمیٹکس پہ آپ کی وہ مہارت ہے کہ اگر آج فیصد غورث ہوتا تو آپ کی شاگردی پہ وہ فخر کرتا. یہ اعلیٰ حضرت کا علم و فنون تھا. اعلیٰ حضرت کا سائنس کے تعلق سے علم فلکیات جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں سیاروں کا علم حاصل کیا جاتا ہے، ستاروں کی گردشوں پہ گفتگو کی جاتی ہے، اس پر بہت زیادہ مہارت تھی اعلیٰ حضرت کی. تو اس تعلق سے اعلیٰ حضرت کی چند کتابیں یہاں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ امریکی سائنسداں تھا اس زمانے میں جس کا نام تھا پروفیسر البرٹ ایف پورٹا. کیا نام تھا؟ پروفیسر البرٹ ایف پورٹا. یہ امریکہ کا بہت مشہور سائنسداں تھا. مشیگن یونیورسٹی جو امریکہ کی ہے وہاں کا چیف تھا اس زمانے میں، اور بڑے بڑے سائنسداں اس زمانے میں اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے، پڑھاتا تھا وہ یونیورسٹی میں. اس نے ایک پیشن گوئی کی اس زمانے میں جب اعلیٰ حضرت حیات تھے، ان کا ہم عصر ہی ہے. اس نے پیشن گوئی یہ کی کہ 17 دسمبر 1919 کو ڈیٹ کے ساتھ، جیسے آج بھی بہت سارے سائنسداں پیشن گوئیاں کرتے ہیں، کہتا 17 دسمبر 1919 کو سورج کے پاس کچھ سیارے جمع ہو جائیں گے اور سورج کی کشش اور ان سیاروں کی اپنی کچھ کششیں یہ سورج پر اثر انداز ہوں گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ سورج میں بہت بڑا چھید ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے اجزاء ٹوٹ کر گرے، اس سے دنیا کے یہ فلاں یہ ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اس نے پیشن گوئی کی. جب اس نے پیشن گوئی کی اور اس کے دلائل دیے تو اس زمانے کے بہت سارے سائنسداں جو امریکہ کے تھے اس کا انہوں نے اس کی ہامے لائی تاکہ یہ پیشن گوئی بالکل درست ہے اور یہ ہو کر رہنے والا ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت اخبارات میں خبر چھپی تو باقی پور جو انڈیا کا ایک شہر ہے وہاں سے ایک اخبار نکلتا تھا جس کا نام تھا ایکسپریس. وہ اخبار میں خبر چھپی. اعلیٰ حضرت اس اخبار کا مطالعہ بھی فرمایا کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حالات حاضرہ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی امام کی نظر تھی. اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو حالات حاضرہ کی گردشوں پہ نگاہیں رکھتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالانکہ یہ دین کا تو مسئلہ تھا نہیں، مگر دیکھیے اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علوم عطا فرمایا تھا. جب اس نے 17 دسمبر 1919 اور ڈیٹ کے ساتھ کہا تو اعلیٰ حضرت کا خود اپنا ایک اخبار نکلتا تھا بریلی شریف سے جس کا نام تھا الرضا. اعلیٰ حضرت نے اپنے اخبار میں قسطوار اس کا رد لکھا اور رد کر کے وہ کتاب چھوٹی سی میرے پاس تھی، گم ہو گئی، لیکن وہ رسالہ فتاوی رضویہ میں ہے تو میں ابھی اس میں سے دکھا دوں گا آپ کو. وہ کتاب مستقل تھی مگر وہ پتہ نہیں کس نے چرا لیا ہے لے کے گیا اللہ جانے، تو کتاب ہی نہیں ہے ابھی میرے پاس. لیکن بہرحال فتاوی رضویہ میں وہ رسالہ ہے
تو اس میں بھی موجود ہے وہ چیز. تو فتاوی رضویہ میں بھی اس کو شامل کیا گیا. اس میں اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ڈائیگراموں سے بتایا کہ سورج کی کتنے ڈگری پہ اس وقت سورج ہوں گا اور دوسرے سیاروں کی کہاں کہاں کون کون سی پوزیشن ہوں گی, اور ایسا کوئی واقعہ ہونا ہی نہیں ہے. جب یہ خبر چھپی اعلیٰ حضرت کے اخبار الرضا میں, اور پھر اس پر باقاعدہ ایک کتاب پھر ترتیب دی اعلیٰ حضرت نے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, البرٹ ایف پورٹر کی پیشن گوئی غلط ہے اور اس کی کیا خامیاں ہیں. اب آپ بڑے تعجب کریں گے, 17 دلیلوں سے رد کیا اعلیٰ حضرت نے اس کا. اب یہاں بھی اتفاق دیکھیے, اس نے پیشن گوئی کی تھی 17 دسمبر کو یہ واقعہ ہوگا, اعلیٰ حضرت 17 ہی دلیلوں سے اس کا رد کر رہے ہیں. یہاں بھی ایک مناسبت ہے اعلیٰ حضرت کے. میں نے جب دیکھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اعلیٰ حضرت اس کے 17 دسمبر کی دھجیاں اڑانا مقصود تھا. اگر وہ 30 دسمبر بولتا تو شاید 30 دلیلیں عطا فرماتے, لیکن وہ 17 دسمبر کا معاملہ تھا. اب اس کتاب کا نام ہے کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھی تھی اور جو چھپی, اس کا نام ہے معین مبین بحر دور شمس و سکون زمین. یہ کتاب کا نام ہے. دیکھیے کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف کی, اس وقت 27ویں جلد کے اندر وہ رسالہ پورا موجود ہے. اس کے اندر موجود ہے وہ 27ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ شریف کی. یہ رسالہ آپ پڑھیں تو آپ کی روح خوش ہو جائیں گی کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں سائنس کے اوپر کتنے دلائل دی. اس میں کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے, سب سائنٹیفک دلیلیں ہیں. 17 دسمبر کا دن آیا تو 16 دسمبر جب آیا, میں ایک نئی چیز سنا رہا ہوں جو شاید آپ نے علماء سے نہیں سنی ہوں گی. 16 دسمبر کو نیو یارک ایک اخبار نے ایف پورٹر کی پیشن گوئی کو بھی لکھا اور اعلیٰ حضرت کی بھی تحقیق کو چھاپ دیا انگلش میں ڈھال کر. دنیا کے سائنسدانوں نے مذاق اڑایا کہ یہ مولوی صاحب ہے, یہ کیا سمجھو رہا ہے, پورٹر کا رد کرنے چلے. تو 16 دسمبر کو نیو یارک کے اس اخبار جس کا نام تھا, اس اخبار کا نام بھی ہے نیو یارک ٹائمز, اور وہ کون سا شمارہ ہے علماء نے بیان کیا. اب شمارہ تو ملتا نہیں ہے, میرے پاس ہے ہی نہیں, مگر پروفیسر مسعود صاحب کی کتاب میں میں نے اس کا حوالہ پڑھا تو یہ شمارہ 16 دسمبر 1919 عیسوی نیو یارک سے چھپتا تھا, نیو یارک ٹائمز. اس میں دونوں تھیوریاں اس نے چھاپ دیا. تو 16 دسمبر کو تو سب مذاق اڑاتے رہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 17 دسمبر کا دن آیا تو بڑی بڑی دوربینیں لے کے پوری دنیا کے سائنسداں بیٹھے ہیں کہ سورج میں چھید کیسے ہوتا ہے, سیارے کون کون سے کس محور پر آئیں گے اور کیا حالات ہوں گے. 17 دسمبر تو جانے دیجئے, اعلیٰ حضرت کا بھی اب وصال ہو گیا, آج تک وہ قیامت نہیں آئی جو آنے والی تھی, آج تک کچھ نہیں ہوا ایسا. اور ایف پورٹر کی پیشن گوئی غلط ہوئی. 18 دسمبر کو جب نیو یارک ٹائم چھپا تو اس میں اعلیٰ حضرت کی تعریف تھی, یہی صحیح ہے, مولانا کا ہی کال جو ہے صحیح تھا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فلکیات پر اتنی مہارت رکھتے تھے کہ بیٹھے بریلی کی سرزمین پر, میں چوٹی چٹائی نہیں کہوں گا, مجھے جملہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارا اعلیٰ حضرت جو ہے وہ شہنشاہ ولایت ہے, وہ ٹوٹی چٹائیوں پہ نہیں بیٹھتے تھے, ان کی گزرگاہ تو عرش اعظم ہوا کرتی تھی. وہ خود اپنی تعریف میں کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اس میں رسول کی تعریف کے ساتھ ان کی اپنے بھی فضیلت وہ خود بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. کہتے رسول اللہ کی داستان کہاں ہو رہی ہے, میں عرش اعظم کو دیکھ رہا ہوں تو وہ فرشتوں میں چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے آپ کے ذکر کی, اور زمین کے نگاہ ڈال رہا ہوں تو آپ کے ذکر کا تذکرہ ہو رہا ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یعنی خدا الگ تیری کہ میری نگاہ عرش اعظم پہ فرشتوں کی چھیڑ چھاڑ کو بھی دیکھتی ہے اور دنیا کے الگ الگ خطوں سے آپ کی تعریفوں کو اپنے کانوں میں سنتی بھی ہے. تو یہ مقام ہے اعلیٰ حضرت کا. تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین پر جو سنیت کا مرکز بھی ہے اور سنیت کی راجدھانی ہے, اپنی راجدھانی میں بیٹھے ہوئے اور سیاروں کی گردشوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں. یہ تھا علوم اعلیٰ حضرت کا. اسی طرح فیثاغورس سائنسداں کا آپ نے نام سنا ہوگا, بڑا مشہور سائنٹسٹ ہے فیثاغورس. کون ہے جو نہیں جانتا, جو طالب علم ہے. فیثاغورس جو میتھمیٹکس آرتھمیٹک کا بہت بڑا اسکالر مانا جاتا ہے, بہت سارے اصول وہ ہے کہ اس کے بغیر میتھمیٹکس ہی نہیں چلتا. فیثاغورس پہلا سائنسداں ہے جس نے نظریہ قائم کیا کہ زمین گردش کرتی ہے, زمین گردش کرتی ہے. اس زمانے میں فیثاغورس کو چرچ نے سزا بھی دی کیونکہ خود عیسائی کتابوں میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سب کا کہنا ہے کہ زمین ساکن رکی ہوئی ہے, کوئی مذہب اس کو قبول نہیں کرتا, چاہے ہندوازم ہو, چاہے کرسچنزم ہو, چاہے یہودیت ہو, کوئی بھی مذہب ہو, بودھزم ہو, جتنے بھی ہیں سب کا کہنا ہے کہ زمین رکی ہوئی ہے. اور بائبل میں ہے چونکہ زمین رکی ہے تو گویا یہ دھرم وروਧ بات کہلائی. اس وقت چرچ نے اس کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا. اب وہ جو ہوا وہ ابھی تفصیل بتانا مقصود نہیں ہے. فیثاغورس کے بعد کسی سائنسداں نے ہمت نہیں کیا کہ زمین کے بارے میں بولے کہ گھومتی ہے.
کیونکہ فیسا غورت کا انجام دیکھ چکے تھے. یعنی یہ کہنا کہ زمین گردش کرتی ہے اس وقت مذہبی جرم کہلاتا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پروفیسر کاپر میکس، یہ ایک سائنسداں گزرا، اس نے پھر تھوڑی سی جرأت کی اور کچھ دلیلوں کے ساتھ اس کے اپنے نزدیک جو دلائل تھے کہا کہ زمین واقعی گردش کرتی ہے، سکون میں نہیں ہے، ٹھہری بھی نہیں ہے. پروفیسر کاپر میکس کا تو اتنا پختہ لوڈ کسی نے نہیں لیا، کتنا مطلب اس کی بات میں اتنی پختگی نہیں محسوس کی گئی. لیکن 1880 عیسوی کے اندر ایک مشہور سائنسداں آیا جس کا نام ہے پروفیسر البرٹ آئنسٹائن. البرٹ آئنسٹائن یہ پہلا سائنسداں ہے جس نے دلیلوں کی بیس پر بات کیا اور کہا کہ زمین گردش کرتی ہے، اور سائنسدانوں نے اس تحقیق کو ایکسیپٹ کر لیا. 1880 یہ اعلیٰ حضرت کا ہی زمانہ ہے. جب آئنسٹائن کی 1880 میں تحقیق آئی تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا اور رد کر کے فرمایا کہ آئنسٹائن کی تھیوری صحیح نہیں ہے، زمین ساکن ہے، رکی ہوئی ہے، گردش نہیں کرتی. آئنسٹائن کا ذکر اعلیٰ حضرت کے ایک مرید نے کیا، ان کا نام بتا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب میں چھپا ہوا ہے، میں بھی وہ کتاب کا نام پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے کہا حضور آئنسٹائن نے پیشن گوئی کی ہے اور کہا ہے، پیشن گوئی نہیں کی مطلب اس نے تھیوری دی ہے، اور وہ تھیوری یہ ہے کہ زمین گردش کرتی ہے. تو کہتا ہے کہ آپ حضور میرے ساتھ ہو جائیے، آپ بھی اس کو بتا دیجئے کہ ہاں قرآن میں بھی ایسا ہی ہے. تو پھر دیکھیے کہ جب سائنسداں یہ چیز کو دیکھیں گے کہ جس چیز کو ہم اب بیان کر رہے ہیں کہ زمین گردش میں، تو قرآن تو اس کو پہلے بیان کر چکا ہے، تو وہ اسلام لے آئیں گے. اعلیٰ حضرت نے ان کو جواب دیا. 2 کتابیں اس وقت اعلیٰ حضرت نے لکھی. ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اعلیٰ حضرت کی نزول آیاتی فرقان بسکون و زمین و آسمان. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے. یہ کتاب اسلام کے ماننے والوں کے لیے تھی. اب ظاہر ہے یہ تو مسلمان مان لیں گے کہ قرآن میں آیا ہے کہ زمین گردش نہیں کرے، لیکن سائنسداں کیوں ماننے لگے؟ جب وہ اسلام ہی نہیں مانتے تو آپ کے قرآن کی بات کیوں مانے، حدیث کو کیوں مانے؟ ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے دوسری کتاب لکھی. مگر اپنے اس مرید کو کیا کہتے ہیں وہ بڑے پیارے جملے میں پڑھ کے سناتا ہوں. کہتے ہیں محب فقیر، فقیر یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اے مجھ سے محبت کرنے والے میرے مرید، سائنس یوں مسلمان نہ ہوں گی کہ جتنے اسلامی مسائل ہیں ان کو آیات و نصوص میں تعویلات دور از کار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے. یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کیا، نہ کہ سائنس نے اسلام. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جتنے اسلام سائنسدان جو باتیں نئی نئی لائیں گے اور ہم اسلام کے قانون کو، اسلام کی باتوں کو اس کے مطابق ڈھالتے جائیں گے، تو ہوا یہ کہ سائنس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے سائنس قبول کر لیا. تو یہ تو ایسا ہو جائے گا. بلکہ وہ مسلمان ہوں گی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے، جتنے اسلامی معاملوں میں سائنس اختلاف کرتا ہے، سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود اور پامال کیا جائے. اس طرح وہ مسلمان ہوں گی. آپ فرماتے ہیں کہ جتنے مسائل ہیں جہاں جہاں سائنسداں اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، وہاں مسلمان سائنسداں اور ماہرین کو چاہیے کہ اس پہ تحقیق کرے اور یہ ثابت کرے کہ اسلام کا ہی نظریہ صحیح ہے. تو اس طرح سائنس جو ہے اسلام قبول کریں گی. انہوں نے یہ بات لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور ان کی تسلی کے لیے کتاب لکھی جس کا میں نے بھی نام بتایا، نزول آیاتی فرقان بسکون و زمین و آسمان. اور اس کے بعد ایک دوسری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. یہ کتاب دیکھیے یہاں موجود، یہ ہے فوز مبین، جو ابھی اردو اس کا نام رکھا گیا ہے زمین ساکن ہے. یہ چھپ چکی ہے، میرے پاس پرانا بھی ایک ایڈیشن ہے، یہ ابھی نیا آیا ہے بالکل، جس کا نام ہے فوز مبین در رد حرکت زمین. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے زمین گردش نہیں کرتی اس پر سائنٹیفک دلیلیں دی، اور اس میں آپ جتنی چیزیں دیکھیں گے سب ڈائیگراموں سے اور سائنس کی زبان میں سب گفتگو فرمائی. چنانچہ اعلیٰ حضرت نے 105 دلیلوں سے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی ہے. اب دیکھیے زمین گردش کیسے کرتی ہے. بقول سائنسدانوں کے 2 قوتیں مانتے ہیں وہ زمین کے تعلق سے، ایک ہوتا ہے نافریت اور ایک ہوتا ہے جاذبیت. یہ تو اردو ورڈ میں نے استعمال کیا، انگلش میں جس کو ہم کہتے ہیں اٹریکشن اور کوٹیشن. دیکھیے اب یہ تھیوری کیا ہے. نیوٹن جو پہلا سائنسداں ہے جو زمین کی جذب کی جاذبیت کا قائل تھا، زمین کے گریویٹی کا قائل تھا، نیوٹن پہلا ہے. اس نے سیب گرتے ہوئے دیکھا، اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد کیا. اعلیٰ حضرت گریویٹی کو نہیں مانتے، اور گریویٹی جب تک زمین میں تسلیم نہ کی جائے اس وقت تک گردش کا معاملہ حل نہیں ہوتا. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے کیا کیا،
नाफरियत जो है, मतलब दिफा की जो कुव्वत होती है, उसका 12 दलीलों से रद्द फरमाया, और उसके बाद जाज़बियत का जो मामला है उसको 50 दलीलों से आपने रद्द किया। इस तरह ये तो कुल कितने हो गए? 72 दलीलें, और बाकी फिर जितनी 105 में जो बचती है उससे ज़मीन के साकिन होने का सबूत दिया और ज़मीन के गर्दिश का रद्द फरमाया। अब मैं कुछ दलीलें यहाँ आपको ज़बानी बता देता हूँ, जिसको तफसील है किताब पढ़े थोड़ा सा। एक न्यूटन का एक कॉल है, एक रस्सी लीजिए आप, रस्सी पे एक पत्थर बांध दीजिए और उसको घुमाइए आप। जब आप घुमाते तो क्या होता है? कभी किया है आपने ऐसा प्रैक्टिकल? वो पत्थर आपसे भागना चाहता है, और अगर उसको आप छोड़ दे तो फोर्स से बहुत दूर जाएगा। अब ये एक थ्योरी है, आला हजरत न्यूटन की इसी थ्योरी से उसी का रद्द करके कहते हैं कि जब तुम ये मानते हो कि जब चीज को कुव्वत से घुमाया जाता है तो उसमें एक फोर्स होता है, बाहर की दिफा की कुव्वत उसमें पैदा होती है, जो दिफाइयत कुव्वत होती है, नाफरियत जिसको हम कहते हैं, बाहर भागना चाहती है। जब ये जमीन इतनी तेजी से घूम रही है तो इसमें 3 हिस्से पानी है, तो फिर चाहिए कि जितने नदी नाले हैं सबका पानी दुनिया से बाहर हो जाए या दुनिया के किनारे पे हो जाए। आप इसका एक प्रैक्टिकल कीजिए, एक प्लेट लीजिए, प्लेट में रेत फैला दीजिए और प्लेट को जोर से घुमाइए गोल, तो आप क्या देखेंगे? जितनी रेत है वो सब किनारों पर हो गई। क्यों? इसमें नाफरियत की कुव्वत, बकौल न्यूटन के। आला हज़रत ने हालांकि नाफरियत का भी इनकार किया। आपने फरमाया कि ये जो भागती है नाफरियत नहीं है बल्कि कुव्वत है एक, और ये दूसरी कुव्वत है। जितनी कुव्वत से घुमाया जाएगा उतनी कुव्वत उसमें पैदा होंगी, और जितना स्लो घुमाएंगे उतना वो उसकी कुव्वत में कमी वाक़ई होंगी। इस तरह से आला हज़रत ने और भी दलीलें दी। एक दलील पुराने आलिमों की मैं बता देता हूँ। आला हज़रत ने उसका हालांकि कुछ जगह नुक्स बताए हैं, लेकिन मैं आपको आम फहम तौर पे बता देता हूँ। एक हेलीकॉप्टर को आप ज़मीन से बुलंद कीजिए, बहुत ऊपर ले जाइए, तकरीबन या 1000 फीट पर ले जाइए, और ले जाने के बाद उसको रोक दीजिए, कुछ सेकंड कुछ मिनट रोकिए, और उसके बाद उस जहाज़ को उतारिए जी। तो क्या होगा? मान लो बॉम्बे से एक आपने प्लेन उड़ाया, या बॉम्बे से एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया और रोक दिया। अब ज़मीन तो घूम रही है, 5 मिनट के बाद आपने हेलीकॉप्टर को ज़मीन पे उतारा, तो हेलीकॉप्टर कहाँ उतरना चाहिए? किसी और मुल्क में ना, वो बॉम्बे में ही उतरता है। इसका जवाब क्या साइंसदान देते हैं कि ज़मीन की जो कशिश है, ग्रेविटी, वो भी उसको अपने साथ लेके चलती है। इसका भी आला हज़रत रद्द फरमाते हैं कि जब ज़मीन में इतनी ग्रेविटी है, इतनी कशिश है कि जो इतने बड़े जहाज़ को अपने साथ घुमा सकती है, अगर उसको रोका गया और वहीं रात भर भी ठहरा रहा तो बॉम्बे में ही उतरेंगे, अगर बॉम्बे से सीधा उड़ा तो इतने में है। तो चाहिए कि इंसान तो फिर कदम भी ना उठा सके, ऐसी ग्रेविटी पकड़ ले इंसान के कदमों को कि हिल भी ना सके। तो इस तरह की बहुत सारी दलीलें हैं। आप फौज़ मुबीन का मुताला कीजिए। और मैं इसमें एक बात आपको बता दूं कि फौज़ मुबीन इस वक्त अंग्रेज़ी ज़बान में भी आ चुकी है। जो उर्दू से तकलीफ़ है जिनको, 2 तर्जुमे इस वक्त मंजर आम पर आए हैं। एक तो किताबी शक्ल में है, शायद नेट पर मिल जाए, लेकिन एक नेट पर आ चुका है, और नेट से मेरे पास है, वो डाउनलोड करके लाए मेरे अहबाब ने। तो जिसको अगर चाहिए, इंटरेस्ट हो, तो वो पेन ड्राइव लेकर आके मुझसे कॉपी करके ले जा सकते हैं। एक डॉक्टर इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के प्रोफेसर है, जिनका नाम है प्रोफेसर अबरार हुसैन साहब। इन्होंने इसका तर्जुमा किया है फौज़ मुबीन का इंग्लिश में। और एक दूसरे मौलाना अब्दुल हमीद साहब, ये भी पाकिस्तान के हैं, इनका भी तर्जुमा आया है, जिसका नाम है ए फायर सक्सेस रिफुटिंग मोशन ऑफ अर्थ। इस नाम से ये किताब अभी इंग्लिश में नेट पर आ चुकी है। अब आइए मैं इसके बाद एक चीज़ बताता हूँ आपको कि 1880 में जो है अल्बर्ट एफ पोर्टा ने पेशेंगोई की थी। कितने में? 1880 में। आला हज़रत ने उसी वक्त रद्द किया, जवाब दिया। आला हज़रत के बहुत बाद में, तकरीबन 5 या 6 साल के बाद, सर सैयद अहमद खान ने भी एक किताब लिखी, और उस किताब में भी सर सैयद साहब ने साबित किया कि ज़मीन रुकी हुई है। तो अब अगर किसी को आला हज़रत की थ्योरी हजम ना हो रही हो तो उसको सर सैयद की कम से कम कर लेना चाहिए। तो सर सैयद ने जो किताब लिखी उसका क्या नाम है? उसका नाम है कौले मतीन दर इबताले हरकत ज़मीन। ये सर सैयद ने भी इसमें साबित किया है। मगर आला हज़रत और इनकी किताब में क्या फ़र्क है? 2 फ़र्क है। पहला फ़र्क ये है कि ज़मीन साकिन है, ये पहले बोलने वाले आला हज़रत है, जब दुनिया पूरी मान रही थी। सर सैयद को 5 साल बाद होश आया, एक बात। और दूसरी बात कि सर सैयद ने इसके अंदर कुरान और हदीस से साबित किया, अकली दलाइल से साबित किया कि ज़मीन घूमती नहीं है।
مگر اعلیٰ حضرت وہ پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے زمین کے ساکن ہونے پر جو ثبوت دیے وہ سائنٹیفک دیے ہیں، اس میں قرآن و حدیث کا سہارا نہیں لیا ہے، اس لیے کہ دنیا کو آپ قرآن و حدیث سے تھوڑی سمجھا سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تھیوری کی برکتیں کیا ہوئی، اور وہ برکتیں یہ ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کی اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد بہت سارے سائنسدانوں نے اس پہ غور و فکر کیا، اور ایک چھوٹی سی تعداد، ابھی وہ تعداد بہت چھوٹی ہے، اس کو ہم زیادہ بڑی نہیں کہتے، کچھ سائنسداں اعلیٰ حضرت کی تھیوری سے متفق ہو چکے ہیں، اور اب تک موجودہ صورتحال یہ ہے 1981 عیسوی میں اعلیٰ حضرت نے کب لکھا، 1880 میں، 1981 میں پروفیسر وائن برگ جو گلیسکو کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے دا فرسٹ 3 منٹس۔ اس کتاب میں اس نے ثابت کیا کہ آئنسٹائن کی تھیوری غلط ہے، زمین رکی بھی ہے، ساکین گردش نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جرمن سے کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے، جس میں 100 سائنسدانوں نے اپنے اوپینین، اپنی رائے دی ہے آئنسٹائن کے خلاف کہ آئنسٹائن کی تھیوری غلط ہے، سائنسدانوں کو چاہیے کہ دوبارہ پھر اس پہ تحقیق کریں۔ اور یہ تھیوریاں ہیں، اور تھیوریاں ہمیشہ بدلتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے دلدادہ ہے سائنس کرتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس ایک تھیوری ہوتی ہے، نظریہ ہوتا ہے، نظریے رد ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے سائنس تو یہ بھی مانتی تھی کہ سورج رکا ہوا ہے، آپ بولتے گردش کر رہا ہے۔ سائنس ایک زمانے میں سائنسداں کہتے تھے انسان بندر ہے، اب نہیں مانتے بندر ہے۔ تو تھیوریاں بدلتی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آئنسٹائن نے کہہ دیا تو یہی حرف آخر ہو، تحقیق کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ زمین رکی ہوئی ہے۔ تو ابھی 100 سائنسدانوں نے مل کر اپنی ایک رائے دی، اور جو مستقل ایک کتاب میں چھپی ہے جس کا کتاب کا نام ہی ہے دا 100 آتھر اگین آئنسٹائن، 100 آتھر اگینسٹ آئنسٹائن، 100 مصنف، 100 رائٹر جو آئنسٹائن کے اگینسٹ میں ہیں۔ چنانچہ یہ ساری جو تحقیقاتیں ہوئی ہے یہ سب اعلیٰ حضرت کے بعد ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوز مبین کے علاوہ علوم جدید پر جو بہت ساری کتابیں لکھی، جس کی تعداد تقریباً 14 ہے، ان میں سے 3 یا 4 میرے پاس ہے، ان کے میں نام بتاتا ہوں، میں ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے طلوع و غروب نیرین، دوسری ہے استقراء تقویمات کوکب، تیسری ہے معادن علوم در سنین ہجری و عیسوی و رومی، استخراج اصول قمر۔ یہ 4 کتابیں تو الحمدللہ میرے پاس موجود ہے۔ کل 14 کتابیں علماء بتاتے کہ اعلیٰ حضرت نے سیاروں اور ستاروں کی گردشوں پر اور اس کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماڈرن علوم پر اتنے ماہر تھے۔ 19ویں صدی تک، 19 عیسوی تک یہ لوگوں کا خیال تھا کہ ایٹم تقسیم نہیں کیا جا سکتا، توڑا نہیں جا سکتا۔ پہلے میں ایٹم بتا دوں، ایٹم بولتے کس کو ہے؟ ایٹم ہم بولتے ہیں، یہ نہیں ہے یہ ایٹم بولتے ہیں، ارے یار کوئی اچھا نیا ایٹم دکھاؤ۔ ایٹم سائنس کی زبان میں کیا ہے وہ بتاتا ہوں۔ کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹا ذرہ جو ہوتا ہے، باریک سے باریک ذرہ، اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ یعنی سائنس کی زبان میں 1900 عیسوی تک یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چیز، وہ ذرہ جس کو توڑنا ناممکن ہو، وہ ایٹم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چاک لیجیے، آپ چاک کو توڑیے، ایک ٹکڑا لیجیے، ایک ٹکڑا پھینک دیجیے، پھر جو ایک ٹکڑا آیا اس کو پھر توڑیے، اس میں کا پھر ایک ٹکڑا پھینک دیجیے، دوسرے ٹکڑے کو لیجیے، اس کو توڑیے، توڑتے جائیے توڑتے جائیے توڑتے جائیے، چاہے ہاتھ سے، مشین سے، جس ذریعے سے آپ توڑ کے آخری ذرہ بچے جس کو اب توڑنا آپ سے ممکن نہ ہو، اسے کہتے ہیں سائنس کی زبان میں ایٹم۔ یہ 19ویں صدی تک تھا۔ سب سے پہلے 1898 میں 98 میں جے تھامسن، یہ سائنسداں گزرا ہے، اس نے تحقیق کی۔ یہ سن یاد رکھے کیونکہ موضوع اعلیٰ حضرت ہے، یہ سائنسداں نہیں ہے۔ سن پہ میں ابھی اعلیٰ کی فضیلت بتاؤں گا۔ 1998 1898 معاف کیجیے گا، 1898 میں جے تھامسن نے سب سے پہلے تحقیق کی اور کہا کہ ایٹم میں ایک نیگیٹو ذرہ بھی ہوتا ہے، نیگیٹو ایک ذرہ ہوتا ہے، مطلب اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹو دونوں کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ جے تھامسن نے پہلی بار کہا۔ 1911 میں ریتھرڈ فورڈ، یہ سائنسداں آیا ہے، اس نے کہا کہ ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس نے تو صرف کہا کہ منفی ذرہ ہے، لیکن ریتھرڈ فورڈ 1911 میں کہتا ہے کہ اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ 1913 میں نیل بوہر نام کا ایک سائنسداں آتا ہے، اس نے جتنی خامیاں تھی جے تھامسن اور ریتھرڈ فورڈ کے نظریے میں سب کو دور کر کے کہا کہ ایٹم کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں، ایٹم کو بھی توڑا جا سکتا ہے، اس میں بھی نیوٹران، پروٹون، الیکٹران ہوتے ہیں، ان کو توڑ کر نیوٹران الگ، پروٹون الگ، منفی نگیٹو، پازیٹو، یہ سب ذرے الگ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ
13 میں سب سے پہلے بعد آخری جو ایک تحقیق آتی ہے وہ نیل بوہر. تحقیق کہاں سے شروع ہوئی ایٹم کی؟ یاد بھول گئے؟ 1898 میں جے جے تھامسن نے کہا. مگر اعلیٰ حضرت 1880 میں فرماتے ایٹم کو توڑا جا سکتا ہے. اب میں وہ کتاب دکھاتا ہوں, اس کے بعد پھر ایک سنیوں کی ٹریجڈی بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیے یہ کتاب, یہ کتاب لکھی تھی 1880 میں اعلیٰ حضرت نے. بڑا لمبا نام ہے اس کا, اردو نام ہے رسالہ در فلسفہ قدیمہ, در رد فلسفہ قدیمہ. عربی نام اس کا کیا ہے؟ الکلمات الملہمہ فی الحکمت المحکمتی لوہائی فلسفت المشأمہ. اتنا عربی نام اتنے لمبے ہوتے تھے حالات کی کتاب کے. اور ایک بات عرض کر دوں کہ 1880 میں اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا, مگر ٹریجڈی کیا ہوئی؟ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ 1920 میں کتاب چھپی اور 1898 میں جے جے تھامسن کا نام تاریخ میں ایٹم کی تحقیق کے اندر پہلے نمبر پر آ گیا. اگر یہ 1880 میں ہی چھپ جاتی تو آج ہم فخر سے کہتے اور دنیا سائنس اس بات کو تسلیم کرتی کہ ایٹم کے بارے میں پازیٹیو اور نگیٹیو ہوتے ہیں, منفی اور مثبت ہوتے ہیں. اس نظریے کا دینے والا سب سے پہلا امام احمد رضا ہے. مگر اس میں اعلیٰ حضرت کی غفلت نہیں ہے, وہ تو کام کر چکے تھے. غفلت ہماری ہے. اور آج بھی ایسے کئی سرمایے ہیں ہمارے اسلام کے کہ جو علماء نے اور بزرگوں نے لکھ چھوڑے ہیں, جس سے سائنس اور دنیا ناواقف ہے, مگر آج ہمارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم اس کو چھاپ کے دنیا کو دکھا سکیں. ہمیں ہوش کب آئے گا؟ ہم تو ابھی ڈھول بجانے میں خوش ہیں اور کیک کاٹنے میں خوش ہیں, جشن منانے میں خوش ہیں ہم لوگ. ہم سمجھ رہے یہی ہماری کامیابی کی معراج ہے, ڈھول بجا دو اور یہ کر دو. اسی کا نام سنیت رکھ دیا ہے, جبکہ اعلیٰ حضرت یہ سب چیزوں کے سخت مخالف تھے. اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک تو علم ہے, اعلیٰ حضرت کی تعلیم تو علم دوستی ہے. تو آج بھی کئی چیزیں, تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت سے ابھریں اور وہ چیزیں, وہ لٹریچر جو ہمارے بزرگوں نے لکھ چھوڑے, جو چھپنے سے محروم ہے اب تک, ان کو دنیا کے سامنے لائے تاکہ دنیا دیکھے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا تحقیقیں کی ہے. اس تعلق سے میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں کسی پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے. اس میں ایک اور غفلت کچھ ہمارے ان رہبروں کی بھی ہے جو اعلیٰ کی کتابوں تک بھی اپنی قوم کو جانے نہیں دیتے. آپ پوچھیں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے نام پڑھا, بہت لمبا نام ہے, تکلیف سے پڑھ تو لیا, مگر ہمارے یہاں کے کچھ وائز کیا کہتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی کتاب ایسی مشکل کتاب ہے, پڑھو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. تو کون کائے کو پڑھے گا پھر؟ یہ تعارف ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی صاحب تو ابھی بیچ میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا میں, وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا نام ہی لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو, یہ کون سی تعلیم ہے؟ اعلیٰ کی کتاب تمہارے سمجھ میں نہیں آئیں گی. جو سمجھ میں نہیں آئے وہ کتاب نہیں ہوتی. یہ مت بولیے آپ, بلکہ بولیے کہ ہاں اعلیٰ حضرت کا ادب بہت مشکل ہے, اعلیٰ حضرت کے ادب میں بہت گہرائی ہے, بہت فصاحت ہے, پڑھو سمجھو, نہ سمجھ میں آئے تو علماء سے پوچھو. یہ طریقہ ہونا چاہیے. تو قوم کو پڑھانے اور قریب کرنے کی بجائے اور دور کرتے ہیں. نہیں اعلیٰ حضرت کے لیے تیرے بس کی کام نہیں ہے. اب تو کس کے بس کا کام ہے؟ یہ سنیوں کے لیے لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. بدعقیدوں کے لیے ویسے بھی یہ ہے کام کا ہی نہیں ہے. ان کو تو توبہ فرض ہے, ان پر کتاب پڑھنا فرض نہیں ہے. جی ان کو توبہ فرض ہے, ان پر کتاب پڑھنا تھوڑی فرض ہے ابھی. مگر جن پہ جو فرض نہیں ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. وہ پڑھ رہے ہیں, ان پر نہیں ہے فرض, ان پہ توبہ فرض ہے. فرض آپ پر ہے کیونکہ آپ صاحب ایمان ہیں. مگر یہ غفلتیں ہو رہی ہے. تو آپ یہ تقریر کا مقصد ہمارا کیا ہے, SHO کا مقصد کیا ہے؟ علم دوستی, علم سے آراستہ. تو یہاں افسوس کی بات ہوتی ہے کہ 1880 میں اعلیٰ حضرت کتاب لکھ چکے تھے, مگر 1920 میں کتاب چھپی اور جے جے تھامسن کا نام صفحہ اول کے ماہرین میں اس عنوان پہ آ جاتا ہے. ایک فن اور ہوتا ہے جس کو ہم اب کہتے ہیں علم صوتیات. یہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فونوٹیشین سائنس. اس سے اب تھوڑا سمجھ میں آ گیا ہوں. فونوٹیشین سائنس, آواز, ساؤنڈ انرجی, ساؤنڈ کے تعلق سے علم. آپ کو تعجب ہوگا, آلت کے زمانے میں گراموفون آلت کے زمانے میں ایجاد ہوا. وہ دیکھا ہوگا آپ نے, کیسٹ رکھتے تھے, پھر اوپر سے ایسا وہ رکھ دیتے تھے, اس میں ایک باریک سی پن ہوتی تھی, وہ گھومتے رہتی تھی, CD کی بڑی شکل ہوتی تھی اس کی. اب وہ ساؤنڈ پیدا ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت سے سوال پوچھا جاتا ہے, اور سوال پوچھنے والے اعلیٰ سے ہی پوچھتے, ان کو پتا تھا کہ ہر چیز کا جواب احمد رضا کے ہی پاس ہے.
وہ کسی ادھر ادھر نہیں بھٹکتے تھے وہ. اب سوال دیکھیے مسلمان اس وقت کے کتنے بیدار تھے, سنی کتنا بیدار ہوتا تھا. سوال یہ ہوا کہ یہ جو فونوں جو ہے یہ گراموفون جو ہے, گراموفون میں اگر قرآن ریکارڈ کیا جائے اور اس کو سنا جائے تو کیا شریعت کا حکم ہے؟ پہلا سوال. اس پر نعت سنی جائے تو کیا حکم ہے؟ تقریر ریکارڈ کر کے سنی جائے تو کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک لائن میں جواب دے دینا چاہیے تھا, جائز ہے ناجائز ہے جو بھی جواب دینا تھا. لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے علم سائنس پر, علم صوتیات پر, فونوٹیشین سائنس پر کتنا عبور تھا. اعلیٰ حضرت نے اس پہ پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے الکشف شافیہ حکم فونو جرافیہ. پوری کتاب لکھ کے ساؤنڈ انرجی پہ پوری بحث کی ہے اس میں, اور بتایا کہ ساؤنڈ یہ ریکارڈ بناتا کیسے ہے, یہ ریکارڈ استعمال ہوتا ہے اس میں اسپرٹ بھی ہوتی ہے, اسپرٹ شراب کے حکم میں ہے, اور کون کون سے مٹیریل اس میں یوز ہوتے ہیں. چونکہ اس میں اسپرٹ ہے لہٰذا اس میں قرآن ریکارڈ کرنا جائز نہیں, اعلیٰ فرماتے ہیں. اور اگر ریکارڈ ہے کسی نے لایا اور آپ تو نہ کیجئے مگر ریکارڈ شدہ آئی ہے تو کہتے کچھ معاملوں میں اصل کا حکم ہے, کچھ معاملوں میں اصل کا نہیں ہے. مثلاً جیسے اس سے نعت وغیرہ سن رہے تو وہ جائز و مباح ہے, قرآن بھی مباح ہے, مگر اس سے آیت سجدہ سنیں گا تو سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا. تو یہ اسلامی فنون بھی اس میں اسلامی مسائل بھی بتاتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ سائنس کی زبان میں آواز کی لہریں, آواز کے ارتعاش, آواز کیسے پیدا ہوتی ہے, کیسے کانوں تک آتی ہے, کیسے انسان سنتا ہے, پورے علم صوتیات کے ایک باریک گتھیوں پر بھی بحث کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے امام کی شان ہے کہ ماڈرن علوم پر آلات کی اتنی وہ تھی. اب ایک بڑا دلچسپ میں ٹاپک چھیڑ رہا ہوں, یہ ہے علم طیبیات جس کو ہم فزکس کہتے ہیں اپنی زبان میں. علم فزکس پہ اعلیٰ حضرت کی کیا مہارت تھی, اس تعلق سے میں چند باتیں ہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پانی ہوتا ہے, واٹر, 3 نظریے ہے اس تعلق سے پانی کے رنگ کو لے کر. اعلیٰ حضرت 3 نظریوں کا رد کرتے, 4تھا نظریہ عطا فرماتے ہیں اور وہی صحیح ہے. تو اب میں بتاتا ہوں کہ پہلا نظریہ کیا ہے. پانی کے رنگ کے تعلق سے پہلا نظریہ ہے کہ پانی کلر لیس ہوتا ہے, اس میں کوئی رنگ ہوتا ہی نہیں. اور یہ نظریہ سب سے پہلے کس نے قائم کیا؟ علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. اس پر پوری کتاب لکھی انہوں نے. ہمارے بزرگ تھے اپنے وقت کے, اپنے اعلیٰ سے بہت سالوں کئی سو سال پہلے ہوئے. انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق ان کے نزدیک جو دلائل تھے دلیل دے دے کے ثابت کیا کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, کلر لیس ہوتا ہے. ان کی دلیل کتنی تھی, آئیے میں ان کی دلیل کا نچوڑ سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پانی, پہلی دلیل یہ تھی ان کی کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا, اس کا سبب یہ ہے کہ جو رنگ اس میں ملا وہ رنگ بن جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے, مشاہدہ ہے, پریکٹیکلی بات ہے. پانی میں آپ لال رنگ ڈالیے لال ہو جائے گا, نیلا ڈالیے نیلا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اگر اپنا خود کا اس کا رنگ ہوتا تو چاہیے کہ اگر کلر رنگ تھوڑا سا ڈالے تو کچھ بھی رنگ نہ بنے, اس کا اپنا رنگ حاوی ہو, مگر ہوتا ہے کہ وہ رنگ کا اثر لے لیتا ہے, تو اس کا مطلب وہ کلر لیس ہوتا ہے, اس میں رنگ نہیں ہوتا. مگر اعلیٰ حضرت نے ان کی 2 دلیلوں کا 2 دلیلوں سے جواب دیا ہے, ان کے اس نظریے کا رد کیا. پہلا نظریے کا تو آپ رد فرماتے ہیں کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے, ایک حدیث سے رد فرماتے اور ایک عقلی دلیل سے. حدیث سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پانی کی کیفیت 3 چیزوں سے تغیر آ جائے, 3 چیزیں اس میں تبدیلی آ جائے, 3 چیزوں اس میں 3 خصوصیات میں 3 خاصیتیں اس کی بدل جائے تو اس پانی کی وضو نہیں ہو سکتا, غسل نہیں ہو سکتا. اور وہ 3 کیا ہے؟ پہلی چیز ہے مزہ, پہلی چیز مزہ, دوسری چیز بو, اور تیسرا رنگ. مثلاً جو رنگ ہے پانی کا, اس تعلق سے مالت کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, بہت آسان ہو جائیں گی. حدیث میں آیا ہے کہ جب وضو کرو تو 3 سنتیں ہیں پہلے, اس کے بعد فرض ہے. وضو میں 4 فرض ہیں, آپ کو معلوم ہے وضو میں 4 فرض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ منہ دھونا, چہرہ دھونا, پہلا فرض. دوسرا فرض ہاتھ مسا کرنا, تیسرا ہاتھ دھونا, چوتھا پیر دھونا. وہ ترتیب الٹ پلٹ ہو سکتی ہے, اس میں بھی مت جائیے آپ. 4 فرض ہے بہرحال, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسا کرنا اور پیر دھونا, یہ 4 فرض ہے. ایک سوال کرنے والے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ فرض تو وہ ہے جو اللہ نے نافذ کیا بندوں پر, اور سنت وہ ہے جو نبی نے بتایا, نبی نے کیا. تو اللہ کا حکم پہلے ہونا چاہیے. ہاتھ دھونا سنت ہے, کلی کرنا سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے. تو پہلے سنت اور پھر فرض, یہ سوال اس کے ذہن میں آیا. تو علماء کی طرف اس شخص نے رجوع کیا اور علماء سے پوچھتا کہ حضور یہ کیا بات ہے, فرض بعد میں اور سنت پہلے ہے.
ہر عالم کہتا بھئی اللہ کے نبی کا حکم ہے. وہ کہتا نہیں مجھے حکمت بتائیے, حکمت سمجھائیے, اس کی گہرائی میں کیا ہے وہ بتائیے. کوئی عالم جواب نہیں دیتا. سب کہتے کتابوں میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, اللہ نے جو ہے اپنے نبی سے فرمایا کہ اسی طرح وضو کا حکم دو, نبی نے جو کیا اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اس طرح جواب دیتے, کوئی جواب نہیں دیتا. وہ کئی علماء سے پوچھتا رہا مگر کہیں اس کو جواب نہیں ملا, یہاں تک کہ بریلی شریف حاضر ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت اعلیٰ حضرت نماز کے لیے وضو ہی بنا رہے تھے. تو کہتا حضور ایک مسئلے کے لیے حاضر ہوا ہوں, نماز کے بعد ملاقات کا وقت عطا فرمائیے تاکہ گفتگو میں ایک مسئلے کے تعلق سے کروں. تو آپ وضو فرماتے پوچھ لیجیے. اعلیٰ سے کہتے حضور مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, کئی علماء اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو اعلیٰ فرماتے آپ بیان تو کیجیے, اللہ کے رسول کا کرم ہو گیا تو فقیر جواب عطا فرما دیں گا. انہوں نے کہا حضور یہ مسئلہ ہے, سنت پہلے ہے فرض بعد میں, اس کا سبب کیا ہے؟ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ پانی میں تین چیزیں بدل جائے, اس میں تغیر آ جائے تو وہ پانی وضو کے لائق نہیں رہتا. پہلی چیز یہ کہ یا رنگ بدل جائے پانی کا, دوسری چیز کہ مزہ بدل جائے, اور تیسری چیز اس میں بوت جو ہے پیدا ہو جائے. تو یہ وضو جب کرتا ہے بندہ, فرض ادا کرنے سے پہلے سنت اس لیے رکھی گئی کہ جب ہاتھ دھونے کے لیے پانی لیتا ہے تو پانی کا رنگ دیکھ لیتا ہے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. دوسرا کلی کرتا ہے تو مزہ معلوم ہو جاتا ہے, اور جب ناک میں ڈالتا ہے تو بو معلوم ہو جاتی ہے, اور جب 3 ٹیسٹ سے پانی پاس ہو جاتا ہے تو اب فرض اس کو ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے, اب فرض کی ادائیگی ہو گئی ہے. تو یہ سنت نبی نے اس لیے رکھ لی کہ پانی کا پہلے ٹیسٹ ہو جائے. تو یہ ضمن میں نے واقعہ عرض کر دیا اس کے تعلق سے, لیکن اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ حضرت کی پہلی دلیل کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے وہ کیا, کہ اگر رنگ نہ ہوتا تو نبی کیوں کہتے رنگ بدل جائے. نبی کیا کہہ رہے, رنگ بدل جائے تو اس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, اور اس رنگ سے اس کا تغیر ہو جائے, تبدیلی آ جائے تو وضو کے لائق نہیں. پہلی یہ دلیل تھی اعلیٰ حضرت کی. اور دوسری دلیل اعلیٰ حضرت ان کے رد میں فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو چیز کلر لیس ہوتی ہے, جس میں کوئی رنگ نہ ہو, وہ دکھائی ہی نہیں دیتی. دیکھنے کے لیے رنگ کا ہونا ضروری ہے, بغیر رنگ والی چیز دکھتی ہی نہیں ہے. مثلاً ہوا کا کوئی رنگ نہیں ہے تو ہمیں ہوا نظر نہیں آتی, اب پانی تو دکھتا ہے, تو ظاہر ہے جب دکھتا ہے تو اس کا اپنا کلر ہے. تو چنانچہ انہوں نے علامہ احمد بن ترکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریے کا رد کیا. تو پہلا نظریہ کیا تھا علماء کا, پرانے علماء کا, ہمارے بزرگ علماء کا, یہ بھی اپنی وقت علماء ہے, عالم ہے, ہمارے قابل احترام ہے, مگر ایک تحقیق فن کا معاملہ ہے. اور پہلا نظریہ یہ تھا کہ پانی کا رنگ نہیں ہوتا. دوسرا نظریہ علماء کا یہ ہے کہ پانی کا رنگ ہوتا ہے اور وہ سفید ہوتا ہے, وہ سفید ہوتا ہے. اب یہ نظریہ سب سے پہلے بیان کرنے والے علامہ یوسف بن سعید اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے کہا کہ پانی کا رنگ تو ہوتا ہے مگر وہ سفید ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کا بھی رد فرمایا, کہا نہیں پانی کا رنگ سفید بھی نہیں ہوتا, رنگ ہوتا ہے لیکن سفید نہیں ہوتا. انہوں نے 3 دلیلیں دی اس تعلق سے. علامہ اسماعیل علیہ رحمہ نے 3 دلیلیں دی پانی کے سفید رنگ ہونے. پہلی دلیل دیتے ہیں کہ مشاہدہ, ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وائٹ سفید دکھتا ہے پانی, تو پہلی دلیل تو مشاہدہ ہے. کہتے دوسری دلیل حدیث پاک ہے. دیکھیں وہ حدیث لاتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حوض کوثر کی نہر دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. یہ ان کی دلیل تھی. سرکار نے کہا حوض کوثر جو میرا کوثر ہے, میری نہر ہے کوثر میں, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. تو کہا دیکھو رسول نے کہا دودھ سے زیادہ سفید, تو مطلب سفید ہے. یہ دوسری دلیل تھی. تیسری دلیل کہ جب پانی کو ہم جما دیتے ہیں, برف بن جاتی ہے, تو وہ سفید دکھتا ہے. یہ 3 دلیل تھی. اب اعلیٰ حضرت تینوں دلیلوں کا رد کیسے کرتے ہیں, یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان. پہلی دلیل آپ فرماتے ہیں کہ صرف اگر مشاہدے پر ہی آپ نے بات رکھی ہے تو چلیے اسی پانی کو لیجئے, ایک وائٹ کپڑا لیجئے آپ اور اس پہ پانی ڈال دیجئے سفید کپڑے پہ. پانی کا رنگ کون سا ہوتا ہے, سفید کا ہوتا ہے. کبھی ڈال کے دیکھو بولا آپ اپنے, ہلکا کالا پن جھلکتا ہے. حالت کہتے ہیں اگر پانی کا رنگ سفید ہوتا تو سفید میں مل کے تو اور سفید دکھنا چاہیے, وہ کالی پن کیوں نظر آتا ہے, ہلکا سا ہلکا براؤنش. ایک چیز. دوسری دلیل کیا دیتے ہیں, دودھ سفید ہے, دودھ میں جب آپ پانی ملا دو تو دودھ میں ہلکا نیلا پن جھلکتا ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا. تعالیٰ کہتے ہیں جب پانی سفید ہے تو دودھ بھی سفید ہے, دودھ میں پانی ملایا تو اور وائٹنس بڑھ جانا چاہیے. یہ نیلاٹ کیوں آ رہی ہے, نیلا پن کیوں آ رہا ہے. اور تیسری دلیل کیا دیتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا کہ میری نہر
دودھ سے زیادہ سفید نہ میری کوثر کا پانی. اعلیٰ فرماتے ہیں وہاں کی دنیا کے احکام ہی الگ ہے. جب آپ نے حدیث کا ایک ٹکڑا لے لیا, حضرت علامہ اسماعیل کو مخاطب کر رہے, جب آپ نے حدیث کا ٹکڑا لے لیا کہ کوثر جو ہے میری دودھ سے زیادہ سفید, تو رسول نے یہ بھی تو کہا کہ مشک سے زیادہ خوشبودار, جبکہ یہاں کا پانی خوشبودار نہیں ہے. تو یہ ادھوری دلیل تو کام نہیں دیں گی. اور دوسرا کیا کہتے ہیں کہ وہاں کے احکام, وہاں کے معاملات الگ ہے. مثلا ہماری آگ روشن ہے, لال ہے, سرخ ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے جہنم کی آگ کالی ہے. تو اب اس حدیث کی دلیل سے آپ یہاں کی آگ کو کہیں گے آگ کالی ہے, کوئی بھی مذاق اڑائیں گا, کہیں گے دیکھو کالی کالی آگ جل رہی ہے, کہیں گے یہ تو لال ہے, کہاں سے آگ کالی ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے. اب تیسری دلیل انہوں نے جو علامہ اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ, سعید اسماعیل مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کی تھی, تیسری دلیل ان کی کیا تھی کہ جب یہ جما دیتے ہم پانی تو برف بنتا ہے, برف سفید ہوتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سفیدی کا سبب کیا ہے, جمنا اس کا رنگ نہیں ہے, در حقیقت روشنی میں سے جب ہوا جب جو ہے کسی چیز میں سے گزرتی ہے تو اس چیز کو چمکدار بنا دیتی ہے. تو جب برف جمتی ہے تو کہیں کہیں اس میں ہوا داخل ہوتی ہے, باریک باریک آپ نے دیکھے ہوں گے ببلز بن جاتے ہیں اندر, اس کی روشنی, اس کی لائٹ اس کو وائٹ دکھاتی ہے. اور اس کی دلیل میں آپ کہتے ہیں کہ اگر یہی ہے کہ جمنے کے بعد وہ سفید ہو دکھ رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں تو مچھلی کا آپ کاٹیے, مچھلی کی جو صوبت نکلتی ہے, جو سرخ رنگ ہوتا ہے مچھلی کا, مگر وہ جمنے کے بعد سفید نظر آتا ہے. اور دوسرا اعلیٰ ایک آخری جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خون لال ہوتا ہے مگر جمنے کے بعد اس کا رنگ کالا, ڈارک براؤنش, بہت براؤن ڈارک دکھتا ہے, ایک دم کالے کے قریب. حالت کہتے ہیں کہ اگر جمنے میں اس کا یہ رنگ کالا دکھا تو کیا آپ اس پر کہیں گے کہ خون جو ہے وہ کالا ہے, لالی کہیں گے نا. تو غرض کی یہ دلیل بھی کام نہیں آئی. تیسری دلیل جو علماء کی تھی وہ ہے کہ اب وہی جو آپ کہہ رہے تھے پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے, اور یہ کہنے والے علامہ صفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسرا نظریہ ہے کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اور ان کی دلیل کیا تھی, ان کی دلیل حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے, آپ کے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا کئی روز تک. اپنے بھانجے سے فرماتی ہے, تو ان کے بھانجے حضرت عائشہ سے کہتے ہیں ام المومنین پھر آپ کیا کھایا کرتی تھی, رسول اللہ کیا کھایا کرتے تھے جب چولہا نہیں جلتا کئی دن. تو اللہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کی نبی اور میرا دو چیزوں پہ گزارا ہوتا, دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا, ایک کھجور اور ایک زمزم, ایک کھجور اور ایک زمزم. علامہ صفتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے دلیل لے کے کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت عائشہ نے کھجور تو کالی ہوتی ہے, اس کے ساتھ پانی کو بھی کالا فرمایا کہ دو کالی چیزیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا کہ ایک چیز کو اغلب کہہ کر دوسری چیز کو غالب مان کر کہہ دیتے ہیں, اور اس کا جواب دینے کے بعد وہ تفصیلات ہے. آخری میں جو تحقیق فرماتے وہ کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ نہ سفید ہوتا ہے نہ کالا ہوتا ہے نہ وہ کلر لیس ہوتا ہے, بلکہ وہ مائل با سیاہ, یعنی کالے سے کم اور سفید سے زیادہ درمیانی کیفیت میں ہوتا ہے. چنانچہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ فزکس پر عبور دیکھیں تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت پانی کی کیفیات اور اس کے رنگ پر بھی کتنی مہارت رکھتے تھے. اب آئیے پانی کی ڈینسٹی پر اعلیٰ کے عبور کا عالم کیا تھا پتہ ہے. اب یہ بڑا عجیب سوال ہے, میں نے جب پڑھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا. یہ عرفان شریعت ہے اور اس کا صفحہ نمبر 25 ہے. صفحہ نمبر 25 پر اعلیٰ سے ایک سوال پوچھا گیا. اب دیکھیے سوال پوچھنے والی بھی کیسے سوال لاتے تھے. وہ تھانوی اور گنگوئی کے پاس جاتے ہی نہیں تھے ایسے سوال لے کے, ان کو پتا تھا کچھ نہیں ہے یہاں پر. اور وہ تو کل آپ سنیں گے ہمارا مجدد تمہارا مجدد. اب کل کا موضوع دلچسپ ہے انشاءاللہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی پہ فرض ہے. زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے؟ سونے اور چاندی پہ. ایک ہار بنا ہوا ہے جس میں نگ بھی لگے ہوئے ہیں. اب اس ہار میں نگ ہے تو نگ کا بھی وزن ہے اور سونے کا بھی وزن ہے. اب اس ہار سے نگ الگ کریں گے تو ہار بیکار ہو جائے گا. یاد نہیں ہے کہ سونا کتنے گرام تھا یا کتنا تولا یا کتنا ماشا تھا. زکوٰۃ سونے پر ہے, نگ پر نہیں ہے, کانچ کے ٹکڑوں پر نہیں ہے, تو زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ ابھی سوال ہے. اعلیٰ حضرت فزکس کا فارمولہ لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا ہار جو سونے یا چاندی کا ہو اور اس میں مطلب
نگ نکالنے سے اس کی خوبصورتی زائل ہو جائیں گی، وہ بیکار ہو جائے گا. تو اس میں یہ پتہ لگانا ہو کہ کتنا سونا ہے اور کتنا نگ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک برتن لیجئے، برتن میں پانی بھر دیجئے، کانچ کا برتن لیجئے، پانی بھر دیجئے، پھر ایک ترازو لیجئے، ایک پلے میں وہ ہار رکھ دیجئے یا جو بھی زیورات ہے جس میں نگ لگے، اور اس پلے کو اس پانی کے برتن میں ڈال دیجئے، ایسا کہ وہ تہہ پر بھی نہ چپکے اور پانی سے اوپر بھی نہ ہو، پانی میں ڈوب جائے لیکن برتن کی تہہ پر نہ لگے، بیچ میں وہ پانی کے رہے. تو جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں ترنت کیا ہوتا ہے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے. پانی میں کوئی بھی چیز اپنا وزن کھو دیتی ہے، کم ہو جاتا ہے پانی میں وزن. اس کے بعد جو باہر دوسرا ہوا میں پلہ ہے اس میں وزن ڈالتے جائے گی. جب پلہ ترازو کا برابر آ جائے تو جتنا وزن ہے اس کو شمار کر لیجئے، وہی سونے کا وزن ہے. یہ ہے فار آپ کر کے دیکھ لیجیے اس کو گھر پہ پریکٹیکل. ایسی چیز جس کا وزن آپ کو پہلے سے معلوم ہو سونے کا. تو یہ فزکس کا فارمولا دیتے ہیں. ایک لائن کا سوال ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سے. سوال کیا ہے؟ جائز ہے اور کس پانی سے وضو جائز نہیں. ایک لائن کا جواب ہے اس کا. مائع مستعمل پانی سے وضو جائز نہیں، جو پانی مائع مستعمل نہ ہو اس سے وضو جائز ہے. ہو گیا جواب. مگر اعلیٰ حضرت قلم کے دھنی تھے، شہنشاہ قلم تھے. اب پوچھنے والے نے پوچھا تو دریا علم جوش میں آیا اعلیٰ حضرت کا. جب قلم چلنے لگتی ہے ایک پوری مستقل کتاب لکھتی ہے اعلیٰ حضرت، اور لکھنے کے بعد پانی کی کتنی قسمیں 306 قسمیں بیان فرماتے ہیں. اور ان 306 قسموں میں پانی میں آپ 160 قسمیں بتاتے ہیں جس سے وضو کرنا جائز ہے، اور 146 قسمیں وہ ہیں جس سے وضو کرنا ناجائز ہے. پھر اس کے بعد آپ دنیا کے مختلف سمندروں کے پانی کی تاثیر پہ گفتگو کرتے ہیں. افریقہ میں ایک درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، بیل. اعلیٰ حضرت اس بیل کا ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اس کو آپ نچوڑتے ہیں اس میں پانی نکلتا ہے، اور اتنی بڑی بیل لی جائے تو اتنا گیلن پانی نکل جائے گا. اس سے وضو کا کیا حکم ہے؟ پوری پانی پر بحث کرتے ہیں، اور بحث کر کے 306 قسم پانی کی. یہاں پر دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے فتاوی رضویہ کے علاوہ جس میں پانی کی 306 قسموں کا بیان کیا گیا ہو، سوائے فتاوی رضویہ. تو یہ اعلیٰ حضرت کے علم فزکس اور یہ اس پر مہارت کا حاصل تھی. تو یہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے عالم تھا کہ سرکار اعلیٰ حضرت علم ارضیات ہو، علم کیمیا ہو، کیمسٹری ہو، بائیولوجی پر بھی آپ کی کتابیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ علم طب پر آپ کی تھیوریاں اور آپ کے نظریات ملتے ہیں. آپ فتاوی رضویہ کا جس اینگل سے مطالعہ کرو آپ کو ہر چیز اس کے اندر آپ کو نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اعلیٰ حضرت کے علم کو لوہا مانتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ فضل خداوندی تھا اعلیٰ حضرت پر. یہ سب رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا کیے گئے تھے. آج ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کی ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اور آج ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں تو چھپ بھی چکی ہیں، چھپ رہی ہے، اور یہاں تک کہ نیٹوں پر آنے لگی ہیں. آپ یہ کتابوں کو حاصل کریں، پڑھیں. نہیں سمجھ میں آئے تو جو جاننے والے ہیں، پڑھنے والے، سمجھنے والے، ان کی طرف رجوع کریں، ان سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اعلیٰ حضرت کے علم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. احسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء